السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. کل جو ہم بات کر رہے تھے وہ ہم تبذیر اور اسراف کے حوالے سے کر رہے تھے، تو آخری میں بس تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے کہ سم اپ کرنے کے لیے کہ تبذیر کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اس میں پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیسہ دیا، اگر وہ اس کو اسراف اور تبذیر میں لوٹاتا ہے ایک طرح سے اور پیسے کو ضائع کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے صدقہ اور خیرات دینے کے لیے یا زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں بچتا. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ، جیسے یہ کہا گیا نا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، تو جب انسان خود یہ تبذیر کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. ایسے لوگوں کی پارٹیز میں یا ان کی شادیوں میں یا ان کے گھر کے فنکشنز میں وہی لوگ آتے ہیں جو خود بھی اسراف اور تبذیر کرتے ہیں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک گروپنگ بن جاتی ہے. اسی طرح کے لوگوں میں جب اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ایک جیسے لوگ، لائک مائنڈیڈ لوگ ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ انسان اس دلدل میں تبذیر کے مزید دھستا چلا جاتا ہے. یعنی اس ایک بیٹے کی پھر اور لوگ آئے، انہوں نے ان کے دیکھا دیکھی، لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور نام ہو گیا نمود جو اب چاہتا تھا انسان. تو اب کیا ہوگا، اگلے بچے یا بیٹی کی بھی اسی طرح تبذیر کو اختیار کرے گا. کس لیے؟ تاکہ لوگ خوش رہیں. لوگ ایک آدھ لوگوں نے کمپلیمنٹ دے دیا. تو یہ جو دلدل ہے یہ پھر انسان کی ختم ہونے میں نہیں آتی. تبھی یہ بات کہی کہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی یہ سب مل کر یہ شیطانی کام کرتے ہیں. اور پھر وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ جب انسان اتنا زیادہ پیسہ اپنے بعض دفعہ مین سے بھی بڑھ کے کرے گا، یعنی بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں، بعض دفعہ وہ اپنی مین سے بڑھ کر کرتے ہیں، یعنی لوٹاتے ہیں جب پیسہ، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، صدقہ خیرات یا غریبوں کی مدد یا غریب رشتہ داروں کے لیے کچھ سپورٹیو کام کرنے کے لیے پھر ایسے لوگ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی پرائیورٹی اپنی فنکشنز، اپنی شادیاں بن جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اپنی شادیوں میں اتنا پیسہ لگ رہا ہے، تمہارے کھانے کے لیے یا تمہاری جابز کے لیے ہم کہاں سے پیسے نکالیں، یا اپنے لیبررز کے لیے یا اپنے غریب جو ان کے یہاں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ پیسہ دینے پہ تیار نہیں ہوتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپس میں جلن، حسد، اور بعض دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا نا کہ یہ جو ملازمین بعض دفعہ ہوتے ہیں اپنے مالکوں کو قتل کر دیتے ہیں. کیا ریزن کیا ہوتا ہے؟ یہ طمع اور ہرس اور لالچ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس طرح سے یہ جس طرح سے جوا اور شراب جو ہے جو کام کرواتا ہے انسانوں سے کبیرہ گناہوں کے ضمن میں، تو اسی طرح وہی کام اسراف و تبذیر بھی لوگوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے. یعنی وہ عناصر، وہ غلط ٹینڈنسیز انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کا نتیجہ فساد، بغض، حسد، لڑائیاں، جھگڑے اور قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. آیت نمبر ہے 28. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اچھا، آگے اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر ان سے، یعنی حاجت مندوں، رشتہ داروں سے، مسکینوں سے، مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پہ کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. اور چلیں ابھی پہلے اس کی تفسیر کر لیتے ہیں. ویسے تو میں نے آیت پوری آگے بھی 29 پڑھ دی تھی، لیکن تھوڑا سا زیادہ نہیں ہے اس کی تفسیر، ایک سمپل سی بات ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مراد یہاں پہ صرف یہ آ رہی ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے جو کیٹیگریز کا ذکر کیا نا، جیسے رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، تو بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر فرض کر لو تم انہیں کچھ نہیں دے سکتے،
مثال کے طور پہ تمہاری خود ہی اتنی حیثیت نہیں ہے. تو بات کیا ہے کہ قولم میسورہ یسر سے بنا ہے، یعنی ان کو نرمی سے اچھی بات ان سے زبان سے نکالو. یعنی اگر تمہیں معذرت بھی کرنی ہے تو بہت ہی اچھے ورڈز کے سلیکشن کے ساتھ تم معذرت کرو. اور اگر ضروری نہیں کہ تم پیسے سے مدد کر سکتے ہو، اگر نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، لیکن تم ان کو کوئی اچھا مشورہ دے دو، یا یہ کہ تم ان کے کوئی ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کروا دو ان کا، جیسے کسی کو نوکری چاہیے، تم خود نہیں دے سکتے نوکری، کسی سے بات کر کے اس بچے کی نوکری کرا دو کہ ان کا گھر چل جائے. تو یہ بھی بات یہاں پر آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اگر کسی کے ساتھ پیسے کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ نہ کرے تو بس پھر کچھ بھی نہ کرے. اس کے علاوہ بھی آپشنز موجود ہیں، اس طرف یہاں پہ توجہ دلائی جا رہی ہے. اور بات کیا ہے، اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ تمہاری خود بھی اتنی حیثیت نہیں ہے، تم مدد بھی نہیں کر سکتے، تو پھر بھی ان کو یہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں ان کو تم جھڑکو نہیں. ان کے ساتھ تمہارا جو رویہ ہے وہ تمہارا ڈیگریڈنگ رویہ نہیں ہونا چاہیے، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو. اور بات یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا ہے تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر کوئی عورت بہت پریشان ہے اور آپ پیسے سے اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم چند بول اسے دلاسے کے انسان دے سکتا ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا توکل اس کے اندر پیدا کر سکتا ہے کہ بھئی تم کوشش اپنی جاری رکھو، اللہ سے دعا کرتے رہو. کیونکہ بعض دفعہ پریشانی میں لوگوں کے گھروں میں جب اتنے مسائل ہوتے ہیں تو وہ نمازیں پڑھنی بھول جاتے ہیں، دعائیں مانگنی بھول جاتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بھولنے سے مراد یہ کہ دل ہی نہیں چاہتا، اتنی ڈپریشن کی فیلنگ ہوتی ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ اپنی پریشانی کو لے کے وہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں. اس میں نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھی جا رہی، نہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ بھی ایک کاؤنسلنگ ان کی تم کر سکتے ہو کہ کم سے کم ان کو دین سے، اللہ سے ایسے وقت میں جوڑ دو کہ جس وقت کہ ان کی پریشانی کی حالت ہے، تاکہ ان کو دلی طور پہ کوئی، ذہنی طور پہ کوئی سکون مل جائے. تو اس طرف یہاں اشارہ کیا گیا. پھر آگے جو آیت تھی اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کے رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دے کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جائے. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اب یہاں پہ ایک ہمیں ایک لائن بتائی جا رہی ہے کہ ایک طرف اسراف و تبذیر ہے اور ایک طرف جو معاملہ ہے وہ کنجوسی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اسراف و تبذیر پسند ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کنجوسی پسند ہے. ایک بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ جس کو ہم میانہ روی اردو میں کہتے ہیں وہ انسان کا ہونا چاہیے. اور یہ کس طرف اشارہ ہے، آپ مثالوں سے بات کو سمجھیے گا. کنجوسی کس سینس میں آتی ہے، جیسے بعض جو مرد ہوتے ہیں تو وہ اپنے سگریٹ، اپنے پان سگریٹ، اپنے کپڑوں، ان کے لیے تو وہ بہت بے تحاشا پیسے لوٹاتے ہیں، لیکن اگر بیوی اپنے گھر کے خرچے کے لیے، اچھے کھانے پینے کے لیے، یا بچوں کے نئے کپڑوں کے لیے، یا ان کے اچھے کھانے پینے کے لیے پیسے مانگ لے تو اس کو جھڑک کر یا اس کو تنگ کر کے یا روک روک کے پیسہ دیتے ہیں. تو اس طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ کنجوسی کا رویہ ہے. یہ غلط ٹینڈنسی ہے کہ اس طرح کی چیزیں شوہر کے اندر پائی جائیں. پھر اسی طرح آپ سمجھیں کہ کچھ مائیں ہوتی ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کرتی ہیں. تو اگر بیٹا جو ہے وہ کپڑے بنانے کو کہے یا اچھا کھانے کو کہے تو بیٹے کو تو وہ پرووائڈ کرتی ہیں، لیکن بیٹی کے نئے کپڑے بنانے میں یا اچھا کھانا کھلانے میں یا چکن یا کوئی اس طرح کی چیزیں کھلانے میں تھوڑا سا فرق رکھتی ہیں. بہت زیادہ نہیں، لیکن ایک تھوڑا سا، ایک جو پرانے زمانے کا دماغ ہمارا چلتا ہے نا کہ لڑکوں کی اہمیت زیادہ اور لڑکی کی کم، تو اس طرح کی مینٹیلٹی آج بھی پائی جاتی ہے. تو یہ بھی کنجوسی کے زمرے میں آئے گی بات کہ لڑکے کو اچھا کھلانا پلانا اور تعلیم دینا، یا لڑکی کو ایسی سے کوئی خراب سے اسکول میں ڈال دینا کہ کم پیسے لگیں اور لڑکے کو اچھے اسکول میں ڈالنا. تو یہ بھی کنجوسی کی بات ہے کہ کوالٹی نہیں کی جا رہی ہے. یا بلا وجہ کا پیسے بچانا، یعنی لڑکی رہ گئی ہے سارے پیسے بچانے کے لیے، جتنا کچھ اپنا آپ کو یعنی اپنے جو بجٹنگ آپ کو کرنی ہے تو اس میں بیچاری لڑکی پہ ہی ساری عزت آ رہی ہے. تو یہ بھی جو ہے ایک مناسب رویہ جو ہے نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ نہ ہی تم اسے کھلا چھوڑ دو، نہ ہاتھ باندھ کر رکھو، نہ کھلا چھوڑ دو. اب یہ وہی والا اسراف والا معاملہ یہاں آ رہا ہے، یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ تم اتنا زیادہ جو ہے پیسے کو خرچ کر دو، اتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ تم ڈونیٹ کر دو یا لوگوں کو دے دو کہ پھر تمہارے اپنے پاس بھی پیسہ نہ بچے. ایک یہ بھی اس سے معنی نکلیں
کہ اتنا زیادہ بھی تم ڈونیشن دینے میں یا لوگوں کو دینے میں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنا ملوز خاطر رکھو کہ تمہارے اپنے بچے اچھے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ ان کے کھانے کے پیسے کم پڑ گئے اور تم نے کسی اور کو دے دیے. تو مطلب وہی بات ہے نا کہ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے. یہ ان لوگ کے لیے بتایا جا رہا ہے جو ظاہر ہے بیچارے اتنا امیر نہیں ہے, کیونکہ امیروں کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا. امیر تو آپ سمجھیں کہ اگر لاکھوں بعض تو کروڑوں بھی ڈونیشن دے دیں تو بھی ان کے پاس سمجھے کہ بینک بیلنس ان کا جو ہے نا وہ 20 کروڑ کا ہوتا ہے. مثال یہ اگر کروڑ بھی دے دیا تو 20 کروڑ رکھے ہوتے ہیں ان کے بینک میں. تو ان کا یہ پرابلم نہیں ہے, یہ ان بیچاروں کا پرابلم ہے جو کہ تھوڑے بہت, جس کو نہیں ہم کہتے کھاتے پیتے ہوتے ہیں, یا تھوڑا بہت آپ ان کو لاکھوں پتی جن کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑی بہت کیٹیگری میں امیروں کے آتے ہیں, تو ان کا معاملہ ذرا سا بیچ بیچ کا چلتا ہے نا. تو ان کے لیے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اتنا بھی نہ تم خرچ کر دو کہ تم بعد میں جو ہے وہ ملامت زدہ اور عاجز بن کے بیٹھ جاؤ. یعنی سارا کھانا تم نے جو ہے وہ مہینے کا پہلے مہینے کے پہلی ہفتے میں تم نے کسی رشتے دار کو اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ دے دی, 1/4 تم نے گھر میں رکھی. اب تمہیں خود پتا ہے تمہارا اپنا خرچہ نہیں چلے گا 1/4 تنخواہ سے. تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا. یعنی دیکھیے آپ ہمیں نا قرآن بات سمجھاتا ہے اور پھر فوراً ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ دے دیتا ہے کہ اب یہ نہ ہو جائے کہ تم نے جذباتی ہو کے کوئی رشتے دار آیا اور تم نے جذباتی ہو کے اپنی تنخواہ کا, جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, اتنا بڑا حصہ دے دیا کہ اب بعد میں بیوی بچے اور سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے ہیں, اب تم کس طرح مہینہ چلاؤ گے. تو بات آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ ضروری ہے. مثال کے طور پہ جب صدقہ خیرات کی بات ہوتی ہے تو ہر ایک کا لیول الگ ہوگا. جو امیر لوگ ہوں گے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ تو لاکھوں بھی اگر صدقہ خیرات دے دیں ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جو لیول ہے نا یہ ہمیں خود اپنا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا دے سکتے ہیں, اور یہ ہم خود جانتے ہیں. یہ کوئی ہمیں پن پوائنٹ کر کے نہیں بتائے گا. کوئی آ کے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ پلیز آپ مجھے بتائیں کہ میں مہینے میں کتنا صدقہ دیا کروں. یہ ہمارا خود, ہمارا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ بجٹنگ ہمارے گھر کی, ہمیں کتنے پیسے ملتے ہیں, ہمارے شوہر کتنے کماتے ہیں, ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے, اور ہمارے بچوں کے خرچے کیا ہیں, یہ ہم خود سب جانتے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی کنجوسی کے حوالے سے حدیث دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی, ایک بخل اور بد اخلاقی. اس سے ترمذی نے روایت کیا. یعنی مراد یہ کہ یہ جو کنجوسی والی بات ہے نا یہ ایک مومن کے اندر نہیں ہوتی. اور میں یہاں جب بخل کی بات ہو رہی ہے نا, کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ تم اپنا ہاتھ باندھ کے نہ رکھو, یعنی کنجوسی کی طرف اشارہ ہے, تو اس کی طرف دوبارہ ہم آ رہے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کنجوسی جو ہے وہ 2 طرح کی. ایک تو میں نے آپ کو مثال دی ماؤں کی یا شوہروں کی. اس کے علاوہ ایک کنجوسی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں یا مڈل کلاس ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں, تو وہ اپنی, غریب بھی ہوگا تو اپنے بچوں کی شادیوں میں کارڈ بھی مہنگے سے مہنگا چھپا لے گا, قرض ادھار لے کے, کھانا بھی قرض ادھار لے کے کر لے گا. لیکن اللہ کے دین کی راہ میں, جس کو ہم دین کی سربلندی کے لیے کہتے ہیں, وہ بعض دفعہ امیروں کا بھی پیسہ نہیں نکلتا اور بعض دفعہ غریبوں یا مڈل کلاس کا بھی نہیں نکلتا. حالانکہ وہ 20 روپے یا 30 روپے یا 40 یا 100 یا 1000 دینے پر قادر ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ دے سکتے ہیں, اس کے باوجود نہیں دیتے. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بخیلی ہے, یہ کنجوسی ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان جو ہے نا وہ پیسہ نہ نکالے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیسہ نہ نکالے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بات یہ بتائی تھی کہ زکوٰۃ کے لیے پھر بھی ہمارے معاشرے میں لوگوں کا پیسہ نکل آتا ہے, کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے, ان کو پتا ہے کہ ہماری پکڑ ہوگی. لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, جسے ہم قرض حسنہ کہتے ہیں, بہت کم لوگوں کا پیسہ نکلتا ہے. جو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں کہیں دینی ادارے ہوتے ہیں, جہاں قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا کام کیا جاتا ہے, وہاں پہ سب سے زیادہ مدرسے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ یہ پیسہ لگتا ہے نا, یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. تو ایسی جگہوں پہ کم ہی لوگ پیسہ دینا چاہتے ہیں یا دیتے ہیں, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنتا ہے. میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات بتائی, دنیا میں آپ کسی غریب کی مدد کریں گے, جب تک وہ غریب زندہ ہے, اس نے کھایا پیا, وہ ختم ہو گیا, بس آپ کی بھی نیکی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. لیکن یہ جو صدقہ جاریہ کا کام کہ دین کی سربلندی کے لیے, مثال کے طور پہ کوئی جگہ ہے وہاں کے لیے ڈونیشنز دینا, یا اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کر دینا, قرآن اسٹوڈنٹ کو, یا جیسے پبلیکیشنز وغیرہ میں آپ لوگ بھی یہاں دیتے رہتے ہیں, تو یہ جتنی بھی پبلیکیشن یا کتابوں وغیرہ کے حوالے سے بھی آپ کتابیں لے کر بانٹتے ہیں, یا آپ کتابوں کے لیے خود اپنے ڈونیشنز دیتے ہیں, کتابوں کی پرنٹنگ وغیرہ کے لیے دیتے ہیں, دینی کتابوں کی میں بات کر رہی ہوں, تو یہ تمام چیزیں صدقہ جاریہ ہیں. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ
یہی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ بہت فراقی اور بڑے دل کی نشانی ہے، کیونکہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ ہم اپنی پاکٹ منی سے یا اپنے ذاتی پیسے سے دیتے ہیں. زکوٰۃ دینا نا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نا زکوٰۃ کا معاملہ ہماری دنیا کی زندگی تک رکھا ہے. مرنے کے بعد اس کا اجر نہیں ملتا زکوٰۃ کا. بس جو ہم نے دنیا میں زکوٰۃ دے دی، جب تک ہم زندہ تھے ہم پہ فرض تھی اور ہم دیتے رہے. اس کے بعد مر گئے، بس وہ کہتے ہیں نا اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم بھی مر گئے اور زکوٰۃ کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. لیکن جو یہ اللہ کے دین کی سربلندی کا کام ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک سوچنے والی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم مر گئے تو مر گئے، یہ بھی کام تمہارا ختم بس. لیکن یہ امیزنگ بات ہے کہ آپ کو میں نے جیسے پہلے بھی حدیث بتائی تھی نا کہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد سوائے 3 اعمال کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اعمال ہیں اس میں؟ صدقہ جاریہ کے کام، کسی کو کوئی دینی علم سکھا جانا، اور اولاد جو اپنے والدین کے لیے استغفار کرے یا مغفرت کی دعا کرے. یہ 3 چیزیں رہ جاتی ہیں. نیک اولاد، ہاں ظاہر ہے نیکی ہوگی. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں صرف یہ پیچھے رہ جائیں گی. تو ان میں سے یہ چیز آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم مر گئے ہو تو میں کیوں تمہیں اجر دیتا رہوں. لیکن کیونکہ یہ جو کام ہے اللہ کے دین کا کام، یہ دراصل اللہ کا کام ہے، اور اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے دین کو مضبوط کرتا ہے. اور قرآن نے اس کو کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. قرآن میں یہ آتا ہے. تو جو بھی کوئی دین پڑھنے پڑھانے یا کوئی بھی آپ سمجھے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، ڈونیشن کے حوالے سے، دین کے کسی بھی کاز کو مضبوط کرنے کے حوالے سے کام کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیجیے وہ اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے، اللہ کی مدد کر رہا ہے. حالانکہ آپ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کو اپنی ذاتی مدد چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی پیسے چاہیے ہم سے، کوئی خرچہ چاہیے، کوئی ہم ہاتھ پیر ان کے دبا کے خدمت کریں، کوئی ان کو پانی پلا دیں، کوئی کھانا کھلا دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے. خدمت یہی ہوتی ہے نا، یہی آدمی اپنے والدین کی یہی کرتا ہے نا کہ سر دبا دیا، پیر دبا دیا، ڈاکٹر کے یہاں لے گئے، یہی خدمت ہوتی ہے. ان کے بیمار ہوئے تو ان کو سپورٹ کیا یا ان کو جو بھی خدمت کی. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ تمام ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، بہت بڑی ہستی ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ کی مدد یہ ہے اللہ کے دین کی مدد. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو یہ کام کرتا ہے تو وہ دراصل دین کو سربلند کرتا ہے، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے. اور یہی چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ انسان کا دل کتنا بڑا ہے. یعنی یہاں پہ آپ کو پتا چلے گا، کیونکہ ہم یہ بخل کی جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں نا تو اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کن لوگوں کا دل بڑا ہے. وہ جب اللہ کے دین کی سربلندی کے راہ میں جو پیسہ لگاتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے اس سے ایک تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بڑے دل کا مالک ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے دل کھول کے وہ خرچ کر رہا ہے، کیونکہ اس کی پاکٹ منی سے یہ خاص طور پہ پیسہ نکلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اجر کتنا زیادہ رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملے کا بہترین حصہ اعتدال ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ جو بھی تم پیسہ جہاں پہ خرچ کرو اعتدال کے ساتھ کرو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی کبھی غریب نہیں ہوگا جو معاملے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے. یعنی جو بھی کوئی اپنا، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ نہ بہت پیسے کو اڑاتا ہے اور نہ ہی بخیلی اختیار کرتا ہے، درمیان کا معاملہ کرتا ہے. یعنی دیکھیے درمیان کا معاملہ کیا ہے کہ آپ اپنی ضروریات زندگی پر بھی خرچ کریں، اپنی نیڈز کے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے گھر کو بھی کھائیں پیئیں بھی صحیح طریقے سے، اور اتنا پس انداز کر لیں کہ آپ اسے زکوٰۃ ادا کریں، ساتھ میں آپ صدقہ بھی دے سکیں. جو میں نے آپ کو صدقہ جاریہ کی بات بتائی، یعنی کیا مراد ہے؟ قرض حسنہ بھی آپ دے سکیں. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے انسان ضرور اپنی زندگی میں کر جائے. کیونکہ یہ جو دنیا میں آپ آج صدقہ جاریہ کا پیسہ لگائیں گے، یہ آپ کو کب فائدہ دے گا؟ مرنے کے بعد. جس دن یعنی اس دنیا سے مر گیا وہ شخص، اس دن سے اس کا صدقہ جاریہ کا اکاؤنٹ، یعنی ویسے تو کھلا ہی ہوتا ہے لیکن اس دن سے بھی کھل جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی کھل جاتا ہے. یعنی ویسے جاری رہتا ہے، اس کو تو کہتے ہیں نا جاری، یعنی منقطع ویسے تو ہوا ہی نہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سمجھنے کے لیے بات کو سمجھیں تو مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا لیکن یہ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے ابھی بھی. تو یہ کوئی دیکھیے معمولی بات تو نہیں ہے نا، کوئی معمولی یہ بات نہیں ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کماتا رہے اور اس کے جو مختلف قسم کے چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کہیں کنواں کھدوا دینا،
پانی وغیرہ کا بھی جو انتظام کرنا ہے یہ بھی صدقہ جاریہ میں آ جاتا ہے. درخت لگا دینا, سائے دار درخت لگا دینا, یہ بھی ایک قسم ہے اس کی. اس کے علاوہ اچھا کوئی علم آگے پہنچا دیا, جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا لیکن آپ نے کوئی اچھی بات جو یہاں سے سیکھی آپ نے اپنی میٹ کو بتا دی, اس نے عمل کیا, اس کے بعد اس کے آگے کسی نے عمل کیا, یا یہ کہ آپ نے اپنے بچوں کو کچھ قرآن کی تعلیم دے دی جو وہ آگے عمل کرتے رہے. تو پیسوں کے علاوہ قرض حسنہ میں آگے دینی علم پہنچانا بھی آ جاتا ہے, اور اس کی صورتیں مختلف ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, آپ نے کتابیں آگے پہنچا دی, آپ نے یہاں کے فلائرز آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیے, یا کسی بھی قرآن کے کورس کو آپ نے آگے پہنچا دیا, واٹس ایپ کے لیکچر آپ نے آگے پہنچا دیے. تو یہ تمام کام ایسے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا, کیونکہ اس کا مطلب یہی ہے صدقہ جاریہ. لیکن میں آپ کو یہاں پر جو یہ ٹاپک کو لائی ہوں وہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ صدقہ جاریہ کے کام وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ فراق ہوتے ہیں, سخی ہوتے ہیں. جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اور کنجوس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اگر آپ ان کا معاملہ دیکھیں نا تو وہ دین کے کاز کے لیے پیسے نہیں لگاتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں مت دو, ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے جو دینی ادارے اور قرآن کے ادارے ہیں نا, ان کا تو پتہ ہی نہیں, پتہ نہیں کون یہودی ایجنٹ ہے کون کیا ہے, تو کیا پتہ نہیں ان کے ریفرنسز ہیں کیا ہیں کیا نہیں, ان کو نہ دیا کرو, کہیں بھی پیسہ لگا دو یہاں نہ دو. تو اس قسم کی ان کی سوچ ہوتی ہے. تو اس سوچ کے ساتھ آپ سوچ لیجئے وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کرتے ہیں. کون یہ چاہے گا کہ مرنے کے بعد اس کی نیکیاں نہیں پنپتی رہیں, اور جو وہ قبر میں لیٹا ہو تو اس کا بینک بیلنس بڑھتا رہے. کون نہیں چاہے گا ایسا کوئی انویسٹمنٹ ہم کر کے جائیں؟ جو عقل مند ہے وہ تو یہ ضرور کرے گا. تو آپ سوچیں کتنی محرومی کی بات ہے کہ انسان مر جائے اور اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑا ایک اپارچونٹی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی, اس کو ہم اویلی نہ کریں. تو یہ جو معاملہ ہے نا, جب انسان قرآن ڈیپتھ میں پڑھتا ہے نا تب اسے قرض حسنہ, صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, ان تمام چیزوں کا ڈفرنس پتہ چلتا ہے. ایک عام صدقہ ہے صدقہ جاریہ, ورنہ تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ تو دے رہے ہیں, اور زکوٰۃ بھی کیسی دے رہے ہوتے ہیں, نہ کیلکولیشن ہوتی ہے نہ کوئی حساب کتاب کیا ہوتا ہے, بس اندازے سے دے رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم کر تو رہے ہیں زکوٰۃ دے تو رہے ہیں, بس یہی بہت ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑی ڈفرینس یہ بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے نام سنا ہوگا نا, بہت مشہور یہ امام گزرے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے نسخہ کیمیا. اس میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انسان کی جائز ضرورت ہے اور جائز خواہش ہے, دو چیزیں ہیں نا, یہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کہ ایک ہوتی ہے ضرورت جائز, اچھا مجھے کوئی بتائے گا اس کا فرق کیا ہے؟ جی بتائیں, کوئی اور بتائے؟ چلیں آپ بتائیں. ضرورت جیسے انسان کو کھانا پینا اور کپڑے, مطلب جیسے اپنا جسم ڈھکنا وغیرہ کی ضرورت ہے, لیکن اگر اللہ نے استطاعت دی بھی ہے اور انسان تھوڑا اچھا جیسے کھا لیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق یا اچھے کپڑے پہن لیتا ہے, تو وہ خواہش میں پھر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور ضرورت کیا بھی پھر؟ ضرورت یہ کہ بھائی ضرورت تو ایسے انسان کو بیسکلی دیکھا جائے تو صرف کھانے کی, مطلب ایک بیسک چیز بھی آپ کھائیں تو آپ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے. لیکن فار میٹر ہم جائیں کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں, مطلب اسراف کیے بغیر, تو وہ خواہش میں آ جائے گا. اور جو ہم گھر پہ مطلب اگر نارمل سا کوئی سادہ سا کھانا کھاتے ہیں تو جو ہے وہ ضرورت میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور کوئی پڑھائے گا بات کو؟ ہاں بتائیں. رہنا, کھانا, پہننا سب آ جاتا ہے. رہنا بھی ایک ضرورت کے مطابق آپ چھوٹا گھر لے کے بھی رہ سکتے ہیں, آپ کی خواہش اور اللہ نے آپ کو دیا تو تھوڑا اچھا گھر لے کے بھی رہ سکتے. ٹھیک, بہت اچھا, گڈ. آپ سادہ اپنی بات میں رہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی خواہش اور اللہ نے دیا ہے اس کے ساتھ آپ ساری اللہ کی وہ ضرور پوری کر. ہاں, وہ تو انہوں نے لباس کا بتا دیا. اچھا لباس. ٹھیک ہے. آج ہم دال روٹی کھا رہے ہیں تو ہم اچھا کی خواہش ہو رہی ہے. ہاں, بریانی بھی بنا لی مثال کے طور پہ. ہاں, 2 ڈشیں بھی بنا لی. ٹھیک ہے, صحیح. ٹھیک ہے, آپ سمجھ آ گیا آپ کو بات؟ اچھا, اب آپ بات سنیں انہوں نے کیا کہی. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ لوگ کو کیا لگتا ہے, مطلب آپ ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ امام جو ہوتے ہیں نا, امام غزالی ظاہر یہ کوئی حدیث نہیں ہے میں جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, لیکن جب ہم تفسیر کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو لوگوں کے اقوال بھی ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک, ضروری نہیں کہ آپ ایگری کر رہے ہو, حدیث سے تو آپ اختلاف نہیں کر سکتے.
ٹھیک, لیکن اس سے آپ بہرحال امام کی ایک بات ہوتی ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, ان کا کہنا کیا ہے, ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی ہر جائز خواہش کو بھی نہیں پورا کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری جائز خواہشات ہیں. اگر انسان اپنی ہر جائز خواہش کو پورا کرنے میں لگ جائے گا تو پھر اور وہ دین کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے کیسے پیسہ نکالے گا یا وقت نکالے گا. اب آپ بتائیے, آپ کو بات سمجھ آئی؟ کتنے لوگ ایگری کر رہے ہیں؟ ہر خواہش نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا سا مطلب وہ اس کا لیول بھی تو پھر ہاں بالکل, تم نے صحیح پہچانا. ایگزیکٹلی, جیسے امام ہے وہ تو اتنی سادہ زندگی, ان کے لیول بالکل جو ہے نا وہ تھوڑا صحیح بات ہے. آئی ایگری. یہی میں آپ لوگ کو فوراً بیلنس ایٹیٹیوڈ دیتی ہوں نا, تو یہی جو ابھی بات بینا نے کہی نا, ایکچولی بات یہی ہے. یہ جو لیول جو یہ بات کر رہے ہیں نا, آپ لوگوں نے اس وقت کہہ دیا ہے, ہاتھ اٹھا دیا ہے, لیکن یہ آسان نہیں ہے اس کو اٹین کرنا. میں اگر جی بولیں. ضرورت ہوتی ہے وہ چیز جس کے بغیر وہ گزارا نہ ہو. خواہش تو کچھ بھی ہو سکتی ہے, ایگزیکٹلی, بالکل ہاں, خواہشات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. بالکل نہیں, لیکن نا یہاں پہ ایک بات ہے نا امبر, کہ جائز ہے. دیکھو نا, اللہ تعالیٰ نے بھی ہاں جائز خواہش کو منع نہیں کیا, لیکن وہی والی بات ہے نا کہ جائز خواہش کی پھر کوئی لمٹ نہیں رہتی ہے, رائٹ. لیکن ہاں نفس والی تھوڑی سی بالکل کنٹین والی بات ہے. لیکن میں نے یہی بات بتا دی کہ جو ابھی بینا نے کہا ہے, بات یہ ہے کہ یہ بہت ہائی لیول ہے. ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا اس لیول پر لے آئے. لیکن ایک جو عام ہم لیول پر ہے نا, جو ایک عام انسان ہوتا ہے, اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو یہ مشکل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مثال ابھی جیسے انہوں نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو اتنا کہ بھئی یہ ایک وقت میں انہوں نے بریانی اور کڑھائی 2 چیزیں بھی بنا لی. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, نہ کوئی یہ گناہ بھی نہیں ہے, جائز خواہش ہے یہ. ٹھیک ہے نا, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی ہر خواہش پوری نہ کرو. یعنی ان کی مراد یہاں پر یہ ہے کہ تم آج یعنی تم روز بھی مثال کے طور پہ اچھا کھانا کھا سکتے ہو, لیکن ہر وقت نہیں کھاؤ. کبھی تو اپنے آپ کو یعنی ایزی رکھو نا, یعنی کبھی نہیں بلکہ ان کا ذرا سٹینڈرڈ زیادہ ہی ہے. وہ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر خواہش ہی نہیں پوری کرو. جیسے اب پھر یہ ہو جاتا ہے نا, صرف کھانا تو نہیں ہے ہمارا, پھر پہننا آ گیا. اب یوں دیکھیں نا, اچھا پھر کیا ہوا, ایک آدمی کے پاس گاڑی وہ لے سکتا ہے, نئی گاڑی لے سکتا ہے, پرانی گاڑی اتنا تنگ نہیں کر رہی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گاڑی نہیں بیچیں وقت پہ تو پھر اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے, پیسے اچھے نہیں ملتے. تو بعض دفعہ اس لیے بھی لوگ گاڑی پرانی بیچ کے نہیں لے لیتے ہیں کہ ابھی نہیں لے لیں گے تو اور زیادہ یہ چلے گی. اب ان کے مطابق یہ ہے کہ بھئی جو گاڑی ہے جب تک وہ ٹوٹ پھوٹ کے ختم نہیں ہو جاتی ہے تو چلاؤ اس سے کام. صحیح ہے, تو یہ تھوڑا سا بات یہی ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے. صحیح, لیکن علماء کی باتوں کو بہرحال ایک انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے ضرور ان کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں, اور آدمی کو ان کو کوٹ بھی کرتے ہیں لوگ. جیسے آپ نعمان علی خان کو دیکھیں, وہ بہت کوٹ کرتے ہیں, ڈاکٹر فرد کوٹ کرتی ہیں, تو اس طرح سے لوگ کرتے ہیں. ہمانہ جمع ہماری ٹیچر وہ اکثر کوٹ کرتی ہیں. تو بہرحال انسان کی تربیت ہوتی ہے, تھوڑا سا اس کا جو دنیاوی ایک عنصر ہوتا ہے نا وہ تھوڑا کم ہوتا ہے, اور انسان آخرت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ آخرت کی طرف مائل ہوتے ہیں تو آپ کے اندر یہ ٹینڈنسی پیدا ہوتی ہے. لیکن ضروری نہیں جس اسٹینڈرڈ پر آپ ہیں تو آپ کے بچے بھی ہو جائیں. اگر آپ بچوں سے یہ بات کریں گے تو وہ تھوڑا سا آپ سے اختلاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کہیں گے جب جائز خواہش ہے تو آپ کیوں اس کو منع کر رہی ہیں. تو یہ لیول ذرا کم لوگوں کو اٹین ہوتا ہے اور مشکل سے اٹین ہوتا ہے. تو ابھی ہم اس چیز پہ ہاں رہے کہ جو آپ لوگ بات کہہ رہے ہیں نا کہ میں اگر آپ یعنی مجھ سے رائے لیں تو میں یہ کہوں گی کہ جو انسان کی جائز خواہشیں جن میں کھانا پینا اور ایک رہنا گھر کا آتا ہے, کہ جیسا ابھی انہوں نے مثال دی کہ کوئی ایک گھر اگر ایک اپارٹمنٹ بھی لے سکتا ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ وہ اپنی چھت, اپنی زمین اور اپنا ایک پراپر گھر لے لیتا ہے, جو اس کے بچے کے کل کام آئے گا نا, بچوں کی شادی ہوگی تو پھر اس کو دوبارہ گھر نہیں لینا پڑے گا, تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی مذائقہ نہیں, کیونکہ یہ نیسیسٹیز ہیں. میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ جو ہے نا ضرورت کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے. صحیح, خواہشات ہاں وہ ہمیں اپنے کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے, جو ہم لوگوں نے کل تھوڑی سی اسراف و تبذیر میں بات کی تھی کہ مثال کے طور پہ یہ خواہش کو ہم کنٹین کر لیں کہ کیک. ٹھیک ہے, ایک کیک ہمیں پتا ہے کہ ایک 800 کا آ رہا ہے, تو ہم بلا وجہ 5000 یا 10,000 کا کیک نہ لیں. اب خواہش تو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے,
بہت ناجائز خواہش بھی نہیں ہے بھئی، اس کے اندر وہ تو نہیں ڈلا، الکوہل تو نہیں ڈلا ہوا نا کہ ہم کہیں بہت ناجائز خواہش ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے کو کنٹین کر لیں. ایک اور بات جیسے ہے کہ آپ شادی میں لوگوں کو بلا رہے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہو رہی ہے؟ جائز خواہش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1000 لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کو بلائیں. وہ جو میں نے کل بات کی تھی نا، ارمان نکالنا ہے مجھے، تو سب کو مجھے بلانا ہے. میری پرانی یعنی کہ بچپن کی جو نرسری کی فرینڈ ہے، میں اس کو بھی ڈھونڈوں گی کہ کہیں سے مل جائے. چلیں، ہاں جو بھی آپ کی یہ خواہش ہے. اب آپ اس کو کنٹین کیسے کریں گے؟ کنٹین کیسے کریں گے اس کو؟ آپ نے 1000 کی لسٹ کو آپ 100 پر یا 200 پہ لے آئیں، سادگی پر لے آئیں. یہ وہ چیز ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا، یعنی ان کے لیول پر تو ہم نہیں اتنا جا رہے، لیکن ہم کسی لیول تک یہ بات ان کی درست بھی ہے اور جو کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر اس طرح پھر تو یہی بات ہوگی نا کہ آپ کہیں گی کہ اگر میں 1000 روپے 1000 لوگوں کی دعوت کر رہی ہوں تو اس میں ناجائز کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ اب بات سمجھی؟ تو پھر کیا ہوا؟ اسراف کو بھی آپ نے ایک طرف کر دیا اور تبذیر کو بھی ادھر پھینک دیا کیونکہ میری جائز خواہش ہے. تو ایسے نہیں جائز ہر خواہش پوری کرنی ہے. بات اب آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ تو آپ لوگ جو ایک دم سے سر ہلا کے کہہ رہے تھے نا، تو بات کی اس کی گہرائی کو سمجھیں. بات تو ٹھیک ہے آپ نے ایگری کر لیا، لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کسی جگہ پر آپ اپنی خواہش کو پورا بھی کر لیں اور کر سکتی ہیں، کہیں پہ اپنے کو کنٹین بھی کریں. تو بات تو وہی آ گئی نا جو پھر یہ کہہ رہے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں بھی اتنا تو ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی خواہشوں کو کنٹرول میں رکھا ہو. ہاں الحمدللہ. لیکن آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے نا کہ کہاں پہ کرے کہاں نہیں کرے. اب جیسے اس کی مثال یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک آپ جوڑا لینے گئی، ایک جوڑا آپ کو مل رہا ہے 6000 کا، اور اس سے یعنی جس کو کہتے ہیں نا 19-20 آپ کو ایک اور پسند آ رہا ہے جو 3000 کا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی کم ایمبرائڈری ہے، تھوڑا کم کام ہے، لیکن اچھے ہیں، وہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے، کوالٹی دونوں کی اچھی ہے. تو اب آپ پیسوں کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ 3 والا لے لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی اتنا زیادہ آپ کو یہ نہیں ہو رہا ہے کہ 6 والے پہ آپ مری مٹی ہیں، یہ والی بات نہیں ہے. یعنی دونوں میں سے آپ کوئی بھی لے سکتی ہیں. تو بہتر کیا ہے؟ یعنی اپنی خواہش کو جو آپ نے اسے کنٹرول کیا، اس پہ بھی آپ کو اجر ہے. ٹھیک ہے نا، اجر ملے گا آپ کو، کیونکہ آپ کس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اسراف سے، کیونکہ جائز ہے نا، جائز ضرورت ہے آپ کو کپڑے لینا. تو بات آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ اس طرح سے بات کو میں سمجھا رہی ہوں. ایک اور میں مثال آپ کو دے دوں تو بات آپ اور سمجھ لیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کی بیٹی کی یا بیٹے کی آپ اس کے لیے زیور خرید رہی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ضروری ہے. تو آپ لینے گئیں، ایک طرف آپ کو ایک سیٹ مل رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا سونے کا بعض دفعہ یہ لوگ اس طرح بناتے ہیں سیٹ کہ جو کہ بہت عقل مندی، میں تو کہتی ہوں یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بہت ہیوی لگتا ہے، گولڈ اس میں کم ہوتا ہے، پیسے کم ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، تو ایک آپ کو اس قسم کا مل رہا ہے جس کے کہ پیسے کم ہیں، اس کے اندر گولڈ بھی کم ہے، لیکن بڑا ہیوی لک دے رہا ہے. ٹھیک، اور وہ آپ نے اگر دیکھا تو سمجھے وہ 1,00,000 کا آپ کو مل رہا ہے. اور ایک اور سیٹ ہے جو دیکھنے میں اتنا نہیں لگ رہا، لیکن ڈبل کاسٹنگ آپ سمجھتے ہیں نا، یہ سب کاسٹنگ واسٹنگ ملا کے اور سب کچھ کر کے وہ 4 کا مل رہا ہے آپ کو. اور وہ دیکھنے میں اتنا نہیں لگ رہا، لیکن آپ کو جولر یہ کہہ رہا ہے کہ باجی یہ زیادہ بھاری ہے. ہوتا ہے نا، ہمیں تو پہچان نہیں ہوتی، ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے 1,00,000 کا ہے اور یہ 4 کا کیسا ہے، یہ زیادہ ہیوی لگ رہا ہے، بناوٹ ایسی ہوتی ہے. اب اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ 1,00,000 والا لے لیں آپ. بالکل آپ کا، کیونکہ ہمارا مزاج ہے نا، ہمیں کیونکہ ایسا دکھانا ہے کہ بچی کا گلا بھر جائے. برائی نہیں نا، مطلب آپ جولی لینے چاہ رہے ہیں، آپ 4 باتیں سوچیں گے نا کہ لگے بھی جب سسرال جا رہا ہے تو بھائی یہ بھی نہ لگے کہ ایک دیا سیٹ وہ بھی اتنا ہلکا دے دیا. اب آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ اس میں سونا کتنا ہے. بس ٹھیک ہے، باقی تو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے نا کہ جو کمپنسیشن، جو پیسے آپ نے بچائے نا اگر 3، وہ بچی کے لیے پس انداز کر دیں کہ پھر کبھی اس کے کام آ جائیں گے. تو یہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ اس کی باتوں میں آ کے کہ وہ اچھا سونا زیادہ ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ بچی تو آپ کی دیکھ کے یہی کہے گی یہ تو بہت ہلکا سا ہے یا اتنا اچھا نہیں لگ رہا یا چھوٹا سا ہے. دیکھنے میں تو وہ یہ کہہ رہی ہے، اور ہوتا ہے ایسا. بڑی حیرانی ہوتی ہے بعض دفعہ نا. اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، میں نے ایسے اتنے ہلکے اتنے چھوٹے چھوٹے سیٹ دیکھے اور وہ کہتے ہیں یہ ڈبل پرائز کے اندر ہے کیونکہ ڈبل کاسٹنگ ہے اور فلائیں اس کے اندر گولڈ بہت زیادہ ہے. تو یہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس طریقے سے ہم اپنی خواہشات کو آگے پیچھے کر کے کنٹرول کر کے
پیسے کو پس انداز کر کے اسراف سے بچ سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ایک اور چیز کیا ہے میں آپ کو بتا دوں, ایک اور یہاں پر کیونکہ یہ اینڈ ہو رہا ہے نا بخل کے ساتھ, تو دونوں اینگل سے ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, میں نام برانڈ نیم نہیں لینا چاہ رہی لیکن آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے. مثال کے طور پہ جیسے جاگنگ کے شوز ہوتے ہیں, بعض دفعہ جو آپ جب جاگ کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی خراب کوالٹی کے جوتے پہنے ہیں تو آپ کے گھٹنوں کو انجری ہو سکتی ہے, آپ کے پیروں میں تکلیف ہو سکتی ہے اگر آپ ریگولر بیس پہ واک کرتے ہیں, جو کہ ضروری ہے ایک اپنے ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے. اس میں اگر کوئی نام کے لیے نہیں, کوالٹی کے لیے کوئی پیڈڈ جاگرز لیتا ہے. اب آپ کو پتا ہے جب آپ پیڈڈ کا ورڈ جاگر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اچھا خاصا مہنگا وہ جاگر آتا ہے, لیکن وہ آپ کو پے کر کے جاتا ہے, آپ کی گھٹنوں کی وہ یعنی سیو کرتا ہے, پلس یہ کہ آپ کو انجری سے بچاتا ہے. اب آپ نے چاہے مارکیٹ میں سے شاید 200-250 کا چھوڑ کر آپ نے کافی ہزاروں کا جاگر لیا, لیکن اس کی نیت آپ کی کیا تھی کہ آپ کو کمفرٹ ملے اور آپ کے پیروں کو کوئی انجری نہ ہو یا آپ کے گھٹنوں میں تکلیف نہ ہو. یہاں پہ آپ نے جو پیسہ خرچ کیا ہے اس کی اجازت ہے اور جو کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. یہ بھی بات یاد رکھ لیجیے گا کہ اگر آپ اپنی کسی میڈیسن کے لیے, مثال کے طور پہ ایک میڈیسن آپ کو مل رہی ہے سستی کوئی ایسی لوکل کمپنی کی اور ایک کوئی امپورٹڈ کمپنی کی مل رہی ہے اور آپ کی ریلائنس اس کے اوپر زیادہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ باہر کی کمپنی, ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں ظاہر جو امپورٹڈ دوائیں ہوتی ہیں پیناڈول یا اس قسم کی بھی جو امپورٹڈ ہوتی ہیں ان کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے. ہو سکتا ہے لوکل پتا جو ہے وہ 20 روپے کا ہو اور باہر کا 125 کا ہو, تو مگر اگر آپ نے اپنی ہیلتھ کے لیے پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھی کوالٹی کی چیز لی ہے, دوا لی ہے تاکہ آپ کی ہیلتھ زیادہ جلدی ٹھیک ہو جائے, تو آپ یہ لے سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ کیونکہ یہ آپ نے نا, یہ آپ اسراف نہیں کر رہے ہیں, یہ تبذیر نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ اپنے جسمانی طور پہ اپنے آپ کو کمفرٹ دے رہے ہیں. ایک اور بات میں بتاؤں, ایک آپ کے کوئی محلے کا ڈاکٹر ہے جو کہ MBBS ہے, محلے کا بھی کیا میں اس طرح کہہ رہی ہوں جو بیٹھے نہیں رہتے ہیں بعض گلیوں میں, ایک وہ ڈاکٹر ہے, اس کی فیس جو ہے نا وہ 200 روپے, اور 200 روپے کے بعد وہ دوا وہ ایسی جس کو کہتے ہیں نا اپنے وہ نہیں کمپاؤڈر ہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بنا کے الٹی سیدھی آپ کو پتہ نہیں کیا دے رہا ہے. ایک آپ پراپر کوئی بڑے ہاسپٹل میں کوئی جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ مثال کے طور پہ 2000 روپے ڈاکٹر لیتا ہے اور دوا بھی آپ کو پھر لکھ کے دیتا ہے, آپ کا سب کچھ ملا کے 3-4 ہزار روپے میں آپ کا خرچہ آ جاتا ہے, لیکن ایک ریناؤنڈ ہاسپٹل ہے, اوتھینٹک ہاسپٹل ہے. تو یہ جو آپ نے پیسہ لگایا نا یہ اسراف و تبذیر نہیں ہے, یہ آپ کی عقل مندی ہے. یہ جتنی میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں یہ سب عقل مندی کی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت بہتر ہوئی اور آپ نے بغیر ایسے کوئی الٹے سیدھے ڈاکٹر کو دکھانے کے بجائے آپ نے ایک پراپر ڈاکٹر کو دکھایا جس سے کہ آپ کو جلدی شفا بھی, اس نے آپ کے ٹیسٹ وغیرہ بھی پراپر کرائے. یا لیب کی مثال لے لیں, آپ ایک اچھی اوتھینٹک لیب میں ٹیسٹ کراتے ہیں, اس کے چاہے پیسے زیادہ ہیں وہ رزلٹ آپ کو اوتھینٹک دے گا, ایکوریٹ دے گا. اس کے بجائے آپ نے کسی سے سن کے ایسی سی کوئی الٹی سیدھی لیب میں چلے گئے, پتا چلا انہوں نے آپ کی کسی نے شوگر نکال دی لیب والے نے یا کوئی اور غلط قسم کا ٹیسٹ کر دیا, تو کیا فائدہ ہوا؟ تو اب آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ کہیں کہیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ پیسے کو خرچ کرتے ہیں, یا کوئی آدمی یہاں پر کوئی ڈاکٹر سے علاج کرانے کے باوجود اس کو فائدہ نہیں ہو رہا, وہ اتنا افورڈ کر سکتا ہے تو وہ جائے امریکہ یا لنڈن میں جا کے کرا لے علاج, سرجری کرا لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ چاہتا ہے. اگر اس کو یہاں نہیں فائدہ ہو رہا یا وہ نہیں کرانا چاہتا, تو اگر وہ باہر بھی جا کے کراتا ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہو گئی. یہ تمام چیزیں جائز حدود کے اندر آئیں گی. آلدو پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے, لیکن یہ نہ وہ دکھاوا کر رہا ہے, نہ کسی شخص کی رضا کے لیے کر رہا ہے, نہ کسی کو اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. یہ اس کی ایک ضرورت ہے اور یہ اس کا حق ہے. یہ رادر آپ کہیں گے یہ رائٹ ہے اس کا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ آپ کا بچہ ہے ایک یونی میں, آپ اس کا ایڈمیشن کراتے ہیں, ایک ریناؤنڈ یونی ہے جس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ گارنٹیڈ ہے کہ بہت اچھی اس کو جاب ملے گی, ظاہر ہے اس کی فیس زیادہ ہوگی. ایک آپ کسی گورنمنٹ یونی میں کرا دیتے ہیں اور کسی گورنمنٹ اسکول میں کرا دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے اس کے پیسے کچھ بھی نہیں ہے, شاید فری ہو یا مہینے میں ہو سکتا ہے 1000-2000 روپے لگ جاتے ہیں, اور ایک طرف جو ہے وہ 50,000 روپے لگ رہے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے بچے کا آگے اس کا فیوچر بنانے کے لیے کسی اچھی یونی میں ایڈمیشن کرایا اور آپ افورڈ بھی کر سکتی ہیں, تو یہی عقل مندی. بات سمجھ آ گئی نا؟ اگر آپ نے پیسہ ہونے کے باوجود اپنے بچے کو کسی ایسی جگہ کرا دیا کہ اس کا فیوچر سارا تباہ ہو گیا, تو یہ تو بخیلی ہے, پھر یہ کنجوسی میں چلی گئی بات. تو یہ بڑا نا ٹرکی ہے, یہ جو آیات ہے نا یہ بڑا ان میں معاملہ ٹرکی ہے. آپ اس میں بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ہر چیز سامنے نہیں کر کے لا سکتے کہ یہ آپ نے کہا یہ بلیک ہے اور یہ آپ نے کہا یہ وائٹ ہے, ایسے نہیں ہوگا.
یہ معاملہ جو ہے نا آگے پیچھے بہت سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو ڈیل کرنا پڑے گا. ہاں صرف آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ پیسے کو یا اڑا نہیں رہے اور لوگوں کی رضا کے لیے نہیں لگا رہے ان تمام چیزوں میں, تو یہ چیزیں بھی جائز ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے. بیکاز اب یو ڈونٹ کیئر کہ آپ باہر جا کے علاج کرا رہے ہیں, کوئی آپ کی تعریفیں کر رہا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی کہ واہ بھائی یعنی کیا انہوں نے, جیسے نہیں ہم یہاں کہتے ہیں کہ کیا مہندی کی, تو ایسے تو نہیں کہیں گے نا واہ بھائی کیا جا کے امریکہ میں علاج کرائے. یہ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ پیچھے سے اس کو کوئی اپریشیٹ کرائے. جب انسان بیمار ہوتا ہے وہ صرف اپنی بیماری دیکھتا ہے کہ مجھے شفا مل جائے, کہیں سے بھی ملے. تو بات آپ نیت پر سمجھ لیجئے, بات آ گئی ساری کہ نیت میں آپ کے فطور نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں بھی آپ کے لیے جائز ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی ایسا اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی نہیں رکھ دی ہے کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ مار دے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ کچھ بھی تمہیں اچھی چیز تم اپنے لیے نہیں, کوالٹی کی چیز تم نہیں لے سکتے ہو. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ دیکھیں جو اچھی کوالٹی کی چیز ہوتی ہے بہرحال وہ ایکسپینسو ہوتی ہے, اور جس کو پرانے بھی بزرگ یہ بات کہتے تھے کہ مہنگا روئے ایک بار سستا روئے بار بار, یہ بھی سب کو پتا ہے. آپ ابھی کوئی ایک گھٹیا کوالٹی کا کپڑا خریدیں, آپ بڑا خوش ہوں گے 250 کا سوٹ ہے, لیکن اس کے بعد جو اس کے رنگ اتریں گے کہ وہ آپ کے 4 کپڑوں میں رنگ لگا کے ان کپڑوں کو خراب کر کے جائے گا. اور ایک آپ نے کوالٹی کا کپڑا 1000 روپے کا شاید آپ نے شرٹ پیس لیا, تو مگر اس کی کوالٹی ایسی ہوگی کہ وہ آپ کو 2 سال بھی اس کا بر نہیں آئے گا. تو ہوتا تو ہے فرق چیزوں میں. تو ورتھ یہ زیادہ ہوا کہ آپ نے 250 کے ہر مہینے آپ کپڑے بنا رہی ہیں, کیونکہ 250 والے چلیں گے تو نہیں. تو کہیں کہیں انسان کو نا یہ بھی عقل مندی اور کوالٹی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے آپ بہت ہی گھٹیا قسم کے صابن لے آئیں, آپ کے کپڑے جو ہے نا وہ خراب کر کے چلے جاتے ہیں. وہ جیسے لگتا ہے ان میں ایسڈ ویسڈ ٹائپ کو چیز پڑی تھی کہ رنگ بھی اتر گیا اور اسمیل بھی آنے لگی. اور جو ایک عام اچھے ڈٹرجنٹ آپ لیں تو آپ تھوڑا سا بھی ڈالیں گے تو آپ کے کپڑے صاف ہو گئے, لیکن وہ ظاہر ہے اگر آپ پیسے کمپیئر کریں ڈٹرجنٹ مہنگا ہے تھوڑا بہت. تو بات اب آپ سمجھ گئے نا. مطلب میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اللہ نہ کرے ہمارے دلوں کو نہیں گھونٹ کے رکھ دیا کہ کچھ بھی اچھی چیز تم خرچ نہ کرو, کچھ بھی تم نہ برتو. تو جو جہاں گنجائش ہے الحمدللہ انسان اس کو استعمال کرے. اور اس کو میں اگر سم اپ کروں تو بات آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی کروڑوں روپے بھی ڈونیشن دیتا ہے یا اللہ کی راہ میں کروڑوں روپے بھی لگا دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے, مسجد بناتا ہے, مدرسے بناتا ہے, تو یہ کبھی بھی اسراف نہیں کہلائے گا. ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا, اللہ کی راہ میں جو چیز لگی ہے, چاہے آپ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی, جو میں انہی کی ظاہر بات کر رہی ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں, تو اگر ان کے پاس 5 کروڑ ہے, انہوں نے 1 کروڑ بھی اللہ کے لیے لگا دیا, تو ہم اس کو کیا کہیں گے, سخی انسان ہے. ہمارا جو دین ہے وہ ان کو اپریشیٹ کرے گا. اور جب ہم یہ بات کریں گے کہ بے مقصد اور گناہ کے کام میں اگر کوئی انسان, میں نے جیسے کل آپ کو بتایا تھا کہ 5 روپے بھی لگا رہا ہے, تو وہ اسراف و تبذیر کے اندر آئے گا, کیونکہ وہ بے مقصد کام ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر کا علاج کرانا یا اچھا شو یا اچھی چپل پہننا جس سے آپ کا پیروں میں تکلیف نہ ہو, یہ بیکار کا بے مقصد کام نہیں ہے. اس کا ایک مقصد ہے, آپ مقصد پیسے کو اپنے لگا رہے ہیں. عقل مندی ہے یہ ایسا پیسہ لگانا. احمد میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خرچ کرنے میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ شخص کبھی بھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا. تو یہ بھی بات بالکل صحیح ہے کہ, اور اس میں وہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ کچھ اپنے لیے پس انداز کر کے پیسے کو رکھنا. پس انداز کیا ہوتا ہے, تھوڑا بہت بچا کے رکھنا. یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ وہ بن جائیں کہ تجوریوں میں پیسے جمع کرنے شروع ہو جائیں, لیکن اگر آپ بجٹنگ, اچھی بجٹنگ کیا ہوتی ہے کہ اینڈ آف دا منتھ کچھ تھوڑا بہت آپ کے پاس بچا ہوا ہو. یہ نہ ہو کہ 1 تاریخ سے 1 ہفتے پہلے آپ ہاتھ جھاڑ کے بیٹھے ہوئے. تو اس طرف بھی اشارہ ہے نا کہ فقیر اور محتاج آدمی نہ ہو جو اعتدال پہ چلتا ہے. تو تھوڑا سا بھی پیسہ اگر بچا ہوا ہے تو اس سے آدمی کی اینزائٹی یا ٹینشن والا لیول نہیں آتا, کیونکہ اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ابھی اس ہفتے کے بعد بھی سیلری نہیں آنے کے باوجود بھی میرے پاس تھوڑے بہت پیسے موجود ہیں. تو یہ بھی معاملہ آپ سمجھ لیجئے کہ اعتدال کا معاملہ ہے. چلیں اب اگلے حکم کی طرف آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور پھر آخری یہ جو بات ہو رہی ہے اس کو ہم سم اپ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے, جس کا رزق تنگ کرتا ہے, جس کا چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے. مراد کیا ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے امیر لوگ بھی بنائے, مڈل کلاس بھی بنائے, غریب بھی بنائے, اور غریبوں میں بھی غریب بنائے. وجہ کیا ہے, یہ سب کی آزمائش ہے.
اللہ تعالیٰ دے کے بھی کچھ لوگوں کو آزما رہا ہے, لے کے بھی آزما رہا ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بندوں کے حال سے واقف ہوں, یعنی میں جانتا ہوں. مراد کیا ہو گئی, میں نے جو ابھی آپ کو اگزامپل دے کے بتائی کہ اللہ ہم سب کے دلوں کا حال جانتا ہے. تو ہمیں نہیں ضرورت ہے کہ ہم فلاں شخص کو کوئی کپڑے پہنے دیکھ کر یا اس کو بڑی گاڑی میں دیکھ کے کہنے لگے یہ دیکھو یہ تو ان کے یہاں جو ہے نا یہ سود کا پیسہ ہی ہوگا تبھی اتنی بڑی گاڑی ہے, یہ اتنا بڑا ان کا گھر ہے تبھی غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں تبھی ان کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے, ورنہ ہم تو ابھی تک فلیٹ میں رہ رہے ہیں. یہ انداز تاکہ ہم نہ اپنائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں اپنے بندوں سے واقف ہوں, ان کے حالوں سے, کہ وہ کہاں پیسہ خرچ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, یا ان کی کوئی جائز ضرورت ہے یا وہ کر سکتے ہیں, یہ میں خود معاملہ ان سے کر لوں گا. اور میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ ہم سب خود بھی جانتے ہیں, خود بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہاں پہ اسراف کر رہے ہیں, کہاں تبذیر کر رہے ہیں. ہم نے کل بہت ڈیٹیل میں اس پہ بات کر لی. تو ہم بھی کوئی اتنے بچے جیسے ابھی انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ قرآن پڑھ کے اتنے کوئی ہم اپنے آپ کو انوسنٹ نہیں کر سکتے کہ وہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اسراف و تبذیر ہے کیا. ہم خوب اچھا سمجھتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم مہندیوں میں پیسے لٹا رہے ہیں تو یہ تبذیر ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو ہمیں کسی عالم سے یا کسی ٹیچر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں 5,000 ڈونیشن دے دوں, یہ اسراف تو نہیں ہے. مطلب پتا ہے ہمیں یہ چیز نا. تو یہی اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ میں سب کے حال سے واقف ہوں اور میں خوب دیکھ رہا ہوں. میں اپنے بندوں کا جو وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں میں اس کو جاننے والا ہوں. کہاں وہ میانہ روی اختیار کر رہے ہیں وہ بھی میں جاننے والا ہوں, کہاں وہ سادگی اختیار کر رہے ہیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. لیکن اگر کوئی بائی چوائس سادگی کو پسند نہیں کرتا, جیسے ابھی ہم نے مثال دے کے بات کی کہ سادگی یہ ہے کہ وہ ایک گھر لے سکتا ہے اور نہیں لے رہا, تو اس کو بھی ہمیں کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بڑے کنجوس ہیں, یہ لے سکتے ہیں پھر بھی نہیں لے رہے. اور اگر کوئی لے رہا ہے تو اس کو بھی ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں باخبر ہوں, میں جانتا ہوں, تمہیں کامنٹس کرنے کی ضرورت نہیں میرے بندوں پہ. دیکھتے ہیں آیت نمبر 31, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قِطْعًا كَبِيرًا. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی, در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے. اب یہاں پہ ہم قتل اولاد کو دیکھتے ہیں. قتل اولاد کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عرب میں آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کو وہ زمین کے اندر زندہ, عورتوں سے مراد یعنی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے, اور عورت کے ساتھ جو ایک سلوک تھا عرب کا وہ بہت برا تھا. یعنی وہ کوئی لڑکی کو یا عورت کو کوئی قابل تعظیم یا عزت والی ہستی نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے قتل اولاد کا ذکر کیا گیا. اور میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ واقعہ بھی سنایا تھا نا کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جہالت کا واقعے کا جب ذکر کیا تو اس نے اپنی بچی کو کنویں میں زندہ پھینک دیا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کیا ہے یہ قتل اولاد ہو گیا نا. پھر اس نے استغفار کیا اور مسلمان ہو گیا تھا. لیکن یہ جو ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے قتل اولاد وہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ہندوازم ہے, بدھزم ہے, تو ان میں بھی ایک ان کا یہ کانسیپٹ تھا اور آج بھی کسی حد تک موجود ہے کہ, اور مشرکین کے اندر, کہ یہ بلی چڑھا دیتے ہیں اپنی اولاد کو اپنے دیوتاؤں کے لیے. بلی چڑھانا کیا ہوتا ہے؟ ان کے نام کر دینا, ان کے نام سے اس کو وقف کر دینا. جیسے جس کی کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی قسم موجود ہے. جیسے اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ پیر بخش, پیر نے دیا ہے, پیر سے دعا مانگی تو بچہ مل گیا. تو اب بچے کو کیا کرتے ہیں, پیر کے جو درگاہ ہوتی ہیں یا مزار ہوتے ہیں وہاں پہ وقف کر دیتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے, اس کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں, خود فائدہ نہیں اٹھاتے. یعنی وہ وہاں کیا کرتا ہے, جھاڑو لگاتا رہتا ہے, پوچھے لگاتا ہے, صفائیاں کرتا ہے, ڈسٹنگ کرتا ہے, لوگوں کی چپلیں اٹھاتا رہتا ہے. یہ عام گاؤں میں ہے یہ ٹینڈنسی. تو یہ بھی وہی چیز ہے جو میں ابھی آپ کو یہاں بتا رہی ہوں. تو اب یہ ہے کہ جب قتل اولاد کی بات پہلے بھی آئی, اور اگر آج ہم اس کی بات کرتے ہیں, اور آج کی لیٹسٹ جو قسم ہے جب ہم قتل اولاد کی بات کریں گے تو اس میں کیا چیز آئے گی؟ ابارشن. ٹھیک ہے, تو یہ تو تھی پرانی قسم. اور فیمیل انفینٹیسائڈ بھی جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا.
اور اگر آپ ہم یہ بات کریں تو آج کے بھی ضمن میں میں ان چیزوں کو شارٹ اب آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ پہلے بھی میں اس کو تفصیل میں بتا چکی ہوں. ایک اور میں نے آپ کو ٹائم میگزین کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس میں یہ واقعہ آیا تھا کہ انڈیا میں بہت زیادہ ہے نا یہ چیز کہ انہوں نے بتایا تھا وہاں پہ ایک عورت تھی اس کی 4 بیٹیاں تھیں تو اس نے یہ رپورٹر نے جب یہ پوچھا کہ تمہاری بیٹیاں کہاں گئیں تو اس نے کہا وہ چاروں مر گئیں. تو اس نے کہا کس نے مارا؟ اس نے کہا میں نے مارا ہے. تو اس نے کہا کیسے مارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس ان کو سمپل کہ جب وہ بورن ہوئی تو میں نے ان کو کھانے پینے کو نہیں دیا. تو جب بورن ہوئی تو ان کو کھانے پینے کو نہیں دیا, خود ہی ان کی جان نکل گئی, وہ مر گئی اور اس کے بعد ان کو دفن کر دیا, جلا دیا, واٹ ایور, ہندو تھی. تو انہوں نے کہا اور کہنے لگی پھر کہ ہاں ایک جو میری 4th والی بیٹی تھی وہ بڑی سخت جان تھی, اس کو تو 3 دن لگے ہیں مرنے میں. تو یہ آپ اندازہ لگا لیے کیا ہے, یہ بھی قتل اولاد ہے. حالانکہ ہم بات کب کی کر رہے ہیں, ہم تو میں نے جو آپ سے بگننگ کی تو میں نے تو آپ سے عرب کا ذکر کیا جو کہ جہالت کا زمانہ تھا, مشرکین کا ذکر کیا جو کہ بالکل ہی جاہل قوم تھی. لیکن آج آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو بات یہاں پر آتی ہے قتل اولاد کی یا اس کی لیٹسٹ آج صورت ابورشن ہے, تو اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ کس چیز نے قتل اولاد کو سپورٹ کیا, وہ ہے رزق, کھانے کی کمی کی وجہ سے لوگوں نے اپنی اولاد سے نفرت شروع کر دی کہ اگر یہ کہیں اولاد زیادہ ہو گئی تو ہم کیسے افورڈ کریں گے کھانے پینے کے حوالے سے. تو اس کی بنا پہ یہ ٹینڈنسی نکلی. اور ایک اور چیز بھی پیدا ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں بھی, پاکستانی معاشرے میں بھی, یعنی پہلے کی بھی آپ بات کریں اور آج کی دونوں ہی کچھ زیادہ معاشرہ بدلا نہیں ہے. پہلے بھی یہ فکر تھی کہ آج جیسے ماں باپ ہیں تو وہ فوراً کے فوراً شادی ہونے کے بعد وہ اولاد کیوں ان کو چاہیے ہوتی ہے تاکہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو یہ ہمیں کھلائے. تو آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے یا اولاد کھلاتی؟ اللہ کھلاتا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. کبھی بھی اپنی اولاد کو اس نیت کے ساتھ نہ پالیں کہ کل کو یہ مجھے کھلائے گی. ٹھیک ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ایز اے اولاد جو ہے وہ اس کو خود پتہ ہے. لیکن آپ اپنی نیت یا اپنی دعاؤں میں اس طرح کی دعا نہ کریں کہ کل کو یہ مجھے کھلائے. آپ دعا رزق کی فراخی کی اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو مرتے دم تک میرا رزق فراخ رکھ, جو کہ آپ کو مسنون دعا میں مل جائے گی. یہ میں خود نہیں دعا آپ کو بتا رہی, مسنون دعائیں اگر آپ نکالیں یہاں پہ پیچھے موجود ہیں تو اس میں آپ یہ دعا دیکھ لیں. وہ دعا یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے مرنے کے وقت تک میرے رزق کو فراخ رکھنا, یہ دعا ہے. تو یہ دعا آپ کریں. اب چاہے اس کی سورس کچھ بھی ہو, ضروری تو نہیں ہے کہ اولاد ہو. کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی فراوانی دے دے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے اپنے اولاد سے کبھی مانگنے کی, جو وہ دے وہ ایکسٹرا ہو. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم محتاج کی مانگیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر, چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جو فیکٹر ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک چیز تو یہ پیدا ہوئی کہ ہاں اولاد اگر ہو تو وہ ہمیں کما کے کھلائے. تو جب یہ ٹینڈنسی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس میں چوائس کرنی شروع کری. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے نا لوگ. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چوائس یہ کی اور انہوں نے دیکھا یہ کہ بھائی اگر ہمیں بیٹا ہوتا ہے تو وہ تو ہمیں بڑھاپے میں کھلائے گا, لیکن اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ تو لائبلٹی بنے گی, اس کو تو الٹا ہمیں جہیز دینا پڑے گا, الٹا ہمیں اسے سرو کرنا پڑے گا اور ہمیں تو یہ کچھ بھی نہیں کما کے دے گی. اس کی وجہ سے بیٹیوں سے نفرت پیدا ہو گئی, اللہ تعالیٰ سے توکل ہٹ گیا. اور یہ جو خاص طور پہ انڈیا میں فیمیل انفینٹیسائڈ کے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ بل بورڈز لگے ہوتے ہیں کہ اسکین اینڈ ابورٹ دا بیبی, یعنی الٹرا ساؤنڈ کراؤ, اسکین کراؤ, اور اگر جینڈر فیمیل ہے تو بچے کو ابورٹ کرا دو, اور آگے لکھا ہوتا ہے اینڈ سیو دا ڈاوری, یعنی جہیز کو بچاؤ. تو یہ مہم کے طور پہ وہاں پہ یہ کام شروع ہو گیا اور آج بھی ہے. اتنا کہنے سننے کے باوجود, ان کے کرٹیسزم کے باوجود یہ چیز انڈیا سے ابھی تک ان کے دماغوں میں نکلی نہیں. اور وہی جو ٹینڈنسی ہے, کیونکہ ہے تو ہمارا چاہے دشمن ہم سمجھے لیکن ہے تو پڑوسی ملک, تو ان کی جو وہ کچھ روایتیں یا آپ کہہ لیجئے جیسے ہم ان کی فلمیں بہت شوق سے یہاں دیکھی جاتی ہیں, ان کے ڈریسز کو کاپی کیا جاتا ہے, ان کی ہیروئن سے بہت متاثر ہیں سب اور ان کے ناموں سب کو رٹے ہوئے ہیں. تو اسی طرح یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں آگے دیکھیں نا, جن کو آپ دیکھیں گے آل دا ٹائم, ان کے ڈرامے دیکھیں گے, ان کی فلمیں دیکھیں گے, تو جو کچھ کلچر وہ فالو کرتے ہیں وہ خود بخود آپ کے اندر آ جائے گا. خود بخود آپ کو وہ چیزیں اچھی لگیں گی, یا ان کی جو وہ فلموں میں تو یہی کچھ تو دکھاتے ہیں نا
یہی کچھ ان کے جو ان کا ماحول ہے سارے وہ دکھایا جاتا ہے. تو وہی ہمارے یہاں بھی وہ چیز ہم نے لے لی, اور کچھ ہمارے یہاں خود بھی موجود تھی مسلمان ہونے کے باوجود دین سے جو دوری کا نتیجہ ہے. تو ہمارے بھی ایک ٹپیکل ذہنیت ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو آپ خوشی منانے کا طریقہ دیکھیں کیا ہوگا. ہم ہی عورتوں کا, آلدو ہم خود عورت ہیں یا ایک معاشرے میں عورت ہوتی ہے, وہی عورت جو ہے سانس ہو کے اگر اس کے جو ہے نواسی ہوگی یا پوتی ہوگی تو آپ اس کی یعنی دیکھیے اس کا معاملہ, اور اگر پوتا ہوگا تو آپ اس کی خوشی کا معاملہ دیکھیے, بالکل فرق ہوگا. تو یہ ہمارا معاشرہ خود بھی ایسی کچھ بنا ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بیٹوں کو کھلانے والا سمجھنے اور ان کے اوپر ریلائنس کی وجہ سے بیٹے کو امپورٹنس دینی لوگوں نے شروع کر دی. یہ بات یہاں سے پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ یہی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کیا رزق دیتے ہو, یعنی اپنی جو اولاد ہے وہ تمہیں رزق دیتی ہے یا ہم رزق دیتے ہیں, یا ایون تم بھی اپنی اولاد کو رزق کھلاتے ہو یا ہم کھلاتے ہیں. تو سب کچھ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. تو یہ جو ٹینڈنسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس کو یہاں پہ روکا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور بات یہ ہے کہ آج ہم اگر ایبورشن کی اقسام دیکھیں کہ کس طرح بچوں کو ایبورٹ کرایا جا رہا ہے, انڈیا کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, ہم ابھی اپنے پاکستان کو گاؤں میں اور عام بڑے بڑے شہروں میں بھی دیکھ لیں تو پڑھے لکھے لوگوں سے لے کے جاہل لوگوں سے لے کے نمبر 1 ریزن یہ ہوتا ہے کہ بچے بہت ہیں. یعنی مراد یہ کہ چار بچے ہو گئے تو اب جو 5واں ہے اس کو ایبورٹ کرا دو, یا 3 بچے ہو گئے بس ہمیں وہ کہتے ہیں نا چھوٹی فیملی ہمیں چاہیے, تو تیسرے بچے کو ایبورٹ کرا دو. پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ فیمیل جینڈر کو جاننے کے بعد کہ جینڈر فیمیل ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں نا سیکس سلیکٹڈ ایبورشن, یعنی کہ ان کو بیٹی نہیں چاہیے تو اگر فیٹس پتہ چل گیا کہ بیٹی ہے فیمیل ہے یعنی تو اس کو ایبورٹ کرا دو. یعنی سسرال کی طرف سے ہسبینڈ کی طرف سے پریشر عورت کے اوپر آتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کی ورک شاپ بھی کی تھی نا سینکٹیٹی آف لائف کی, تو جس میں کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ بعض دفعہ بچہ فیٹس جو ہوتا ہے وہ اب نارمل ہوتا ہے, یا تو اس کا دماغ بنا نہیں ہوتا ہے یا جسمانی طور پہ اب نارمل ہوتا ہے, تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بچوں کو ایبورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بس جو بھی قسمت تھی, اب وہ بچہ جتنا بھی گرو کرے جو کچھ بھی ہو, یہ اختیار ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملا کہ اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جائے. تو یہ بھی کچھ ایک صورتیں ہیں کہ جن کو کہ ڈاکٹرز عام طور پہ, یہ تو عام طور پہ ڈاکٹروں کو اگر آپ بات کریں اور الٹرا ساؤنڈ رپورٹ انڈیکیٹ کر رہی ہو کہ ایک ٹرم ہوتی ہے خاص اس کی جس میں کہ سر جو ہے نا وہ ان کا برین فارم نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پتہ لگ جاتا ہے یہ ٹیسٹوں کے ذریعے سے. تو اس طرح کی چیزوں میں جب اگر ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے تو بڑے بڑے ہاسپٹل میں بھی اگر یہ رپورٹ آ جائے تو ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس بچے کو ایبورٹ کرا دو. وجہ کیا ہے کہ پتہ ہوتا ہے نا کہ آگے یہ اب نارمل نکلے گا, لیکن اسلام ہمیں اجازت اس کی نہیں دیتا ہے. اور جب بچے کو اس طرح سے ایبورٹ کرایا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اگر اس کی ورک شاپ اٹینڈ کی تھی تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا, تو اسی لیے میں اتنا زیادہ بات نہیں کر رہی کیونکہ تقریباً 4 کلاسز کے اوپر ہوئی تھی. تو اس میں بچے کے جب ایبورٹ کرایا جاتا ہے تو اس کے پیسز کٹ کے اس کے سر, اس کی انگلیاں, اس کے پاؤں باہر نکلتے ہیں. اور یہ کون کرواتا ہے؟ یہ ماں خود کرواتی ہے جو زندگی کو دینے والی سمجھی جاتی ہے. تو اسی لیے اس چیز کی جو ہے کوئی اجازت نہیں ہے کہ اگر ایب نارمل بچہ ہے تو اس کو مار دیا جائے. آپ اس کو اسی طرح سمجھیں کہ کسی کی جب بچہ بڑا ہو گیا اور 4 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ ایب نارمل ہے تو کوئی دنیا میں ایسی ماں ہم نے دیکھی ہے جو چھری اٹھائے اور اس کے ہاتھ اور پیر اور سب یوں بنا کے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اس کو ایک کونے میں رکھ دے کہ یہ تو کسی کام کا نہیں کر سکتی نا کوئی ماں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے, یعنی اتنی بروٹیلٹی جو ہے کوئی سوچ نہیں سکتا کسی ماں سے. تو پھر پیٹ میں بھی تو وہی تو بچہ ہے نا جو ایب نارمل ہے, تو اس کو کیوں کٹوا رہی ہے؟ آپ سوچیں نا, بات تو وہی ہے, بات تو سیم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس کے ساتھ آزمائش لکھ دی اس کو انسان فیس کرے, اور یہ اسلامی لحاظ سے یہ چیز کی جو ہے وہ گنجائش نہیں. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے, یہی جو قتل اولاد کا بھی جو ہم ذکر کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جیسے آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں, انڈیا میں بھی دیکھیں, چلیں وہ تو کوئی اسلامک ملک تو نہیں ہے, لیکن ایک جو فیملی پلاننگ کے تھرو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ کم بچے خوشحال گھرانہ, یہ کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں نا. اس میں بات یاد رکھیں کہ کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کے فرمانبردار بچے اگر ہوں تو خوشحال گھرانہ ہوتا ہے یقیناً.
جب وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. ورنہ تو اگر کم بھی ہوں اور زیادہ بھی ہوں اور اللہ کے نافرمان ہوں تو خوشحال وہ گھرانہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی نظر میں تو نہیں ہے نا. پھر ایک اور چیز یہ کہ مالتھوس ایک آپ سمجھ لیجئے کہ سائنٹسٹ تھا 19 سینچری میں. اس نے ایک اپنی تھیوری پیش کی اور اس نے یہ کہا کہ دنیا کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور ود ان فیو ایئرس اگر اس کے اوپر قابو نہیں پایا گیا، اور یہ میں 19 سینچری کی آپ کو بات بتا رہی ہوں، تو عنقریب کیا ہوگا کہ لوگ اور بچے زیادہ ہو جائیں گے اور کھانا کم پڑ جائے گا، اس سے قحط آ جائے گا اور لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے. تو اس نے ایک آلٹرنیٹو یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کا حل یہ نکالا کہ لوگ فیملی پلاننگ شروع کر دیں. تو بیس اس کی ایکچولی یہاں سے چلی کہ اس نے لوگوں کو ایک پینک میں مبتلا کر دیا. اور آپ کو پتا ہے ساری تھیریز کہاں سے آتی ہیں؟ ویسٹ سے آتی ہیں. جب وہاں سے آتی ہیں تو ہم تو خود ہی یہ یہاں کے ترقی پذیر یا آپ غریب ممالک میں سے آپ بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کو سمجھ لیں، تو جب ان کے پاس یہ تھیریز آتی ہیں تو وہ تو کم پینک ہوتے ہیں، یہاں کے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ ویسے بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ لوگ کم ہوں. تو یہ اس چیز نے فیملی پلاننگ کو بہت ہی فروغ دیا. اب یہ ہے کہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بچے ہوں گے تو بعض دفعہ اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ اگر ایک روٹی ہے اور 4 بچے ہوں تو اس کے 4 ٹکڑے کرنے پڑ جائیں گے ایک روٹی کے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی. تو ہر اولاد اپنا رزق خود لے کر آتی ہے. تو مراد کیا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 4 روٹیاں بڑھ جائیں رزق میں. تو یہ بھی تو پاسبلٹی ہے نا. تو یہ جو چیز ہے نا، اس طرح کی مثالیں دے کر یہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچے کم ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مین پاور کم ہو گئی. ٹھیک ہے، چاہے وہ لڑکے ہیں لڑکیاں، جو بھی کم، جب بچوں کو یعنی ایک طرح سے اسپیسنگ کی گئی بچوں میں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا گیا کہ بچے آلریڈی کم ہو گئے، چاہے وہ لڑکے ہیں وہ بھی کم ہوئے اور عورتیں بھی کم ہوئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیکٹریز میں اور مختلف جگہوں پر اب لڑکوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی باہر نکلنا پڑا کیونکہ لوگ اوور آل کم ہو گئے. اب جب عورت باہر نکلی تو اس میں یہ جو آپ کو پتا ہے نا کہ اس طرح کی دوائیں وغیرہ آتی ہیں جو مانع حمل کہلاتی ہیں نا، یعنی اس کو روکنے کے لیے پریگنینسی وغیرہ کو، تو وہ عورتوں نے کھانی شروع کی. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی صحت کو اس کا نقصان پہنچا. اور دوسرا نقصان ان چیزوں کا جو آپ سمجھ لیجیے کانٹرسیپٹیو ہوتے ہیں مختلف قسم کے، اس کو زنا اس کی وجہ سے بہت پھیلا کیونکہ ایک طریقہ لوگوں کو ہاتھ آ گیا، ان کو ایک آلٹرنیٹو مل گیا ناجائز طریقوں سے یہ چیز کو حاصل کرنے کا. تو بہرحال اس کے آگے ہم دیکھیں گے، زنا کا آگے ذکر آ رہا ہے، لیکن اس طرح سے بے خوف و خطر بھی لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا. سٹارٹ ہوا تھا فیملی پلاننگ کے حوالے سے، یعنی شوہر اور بیوی کے لیے، لیکن وہ چیز کہاں تک چلی گئی؟ آگے تک چلی گئی. یعنی آپ سمجھے بروتھلز جن کو ہم پروسٹیٹیوٹ وغیرہ جو پروسٹیٹیوشنز کرتے ہیں انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. عام بری عورتوں نے کال گرل سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. پھر یہ کہ جو مرد جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے تو ان لیجیٹمیٹ ریلیشن شپ کے لیے انہوں نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا اس سے نا. تو ایک اور مصیبت مل گئی. اچھا اب یہاں رک کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے بارے میں پوچھا گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں نا میں زیادہ کھلی باتیں نہیں کر رہی ہوں، آپ لوگ خود اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں ذکر کر رہی ہوں پھر میں تھوڑا آپ لوگ کو اور آگے پیمفلیٹس کے ذریعے سے گائیڈ کر دوں گی، لیکن آپ بات کو جو میں حدیث ابھی بتا رہی ہوں صرف اس کو آپ سمجھ لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے ازل کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ان کو منع نہیں کیا، لیکن آپ خاموش ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ نے یہ فرمایا کہ جس روح کو اس دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گی. ٹھیک ہے، ازل سے آپ یہ سمجھ لیجیے ایک نیچرل میتھڈ ہے یہ. ٹھیک ہے، کانٹرسیپٹیو کا یہ ایک نیچرل میتھڈ ہے. تو آپ نے مگر اس کو منع نہیں کیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کانٹرسیپٹیو میتھڈز جو ہیں کچھ جائز حدود میں آتے ہیں جن کی بنا پر کمپلیٹلی اسلام اس چیز کو بین نہیں کرتا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا کانٹرسیپٹیو میتھڈ استعمال نہ کرے. کہ یعنی جو ہم ابھی بات کرنے جا رہے ہیں نا وہی بات ہوتی ہے نا کہ جب ایک چیز ایکسپلین کرتے ہیں تو فوراً پھر میں آپ کو ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ ضروری ہوتا ہے آپ کو بتانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلیل سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. ہر کانٹرسیپٹیو میتھڈ وہ منع ہے جس سے کہ مکمل طور پہ، مثال کے طور پہ ایک عورت اپنا کوئی ایسا آپریشن کرا لیتی ہے جس کی بنا پہ اسٹیکٹومی جس کو ہم کہتے ہیں نا
کہ ایسا یوٹرس کو ریموول کرا لیتی ہے کہ آئندہ سے اس کا کبھی بچہ پیدا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ اس کے جو یوٹرس ہے اس میں انفیکشن ہو گیا اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ یہ انفیکشن فیٹل ہے, یعنی اگر یہ کینسرس ہے تو اس نے نکلوایا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. بات سمجھے نا, فائن لائن ہے. اور ایک اس نے خود نکلوا لیا, یا ٹیوبل لیگیشن کہلاتا ہے. ٹیوبل لیگیشن یہ ہوتا ہے کہ ٹیوبس کو بند کر دیا جاتا ہے کہ پریگننسی ہونا. یہ مردوں کا بھی ہوتا ہے, مردوں کا یعنی کچھ اور کہلاتا ہے, لیکن مردوں کا بھی ہوتا ہے, عورتوں کا بھی ہوتا ہے. یعنی مرد جو ہے وہ پھر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پھر ان کے اندر نہیں رہتی, اور عورتیں بھی یہ کروا لیتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں منع ہیں, یہ پرماننٹ میتھڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے میمونہ, جو ابھی تم دیکھ رہی تھی, ہمارے پاس یہاں پہ یعنی ہمارے ادارے کی طرف سے یہ کچھ ایک فلائر بنا ہوا ہے, انگلش میں ہے یہ. تو اس میں کچھ ایسے جائز کانٹرسیپٹیو میتھڈز جو کہ علماء نے جس کی اجازت دی ہے وہ اس میں موجود ہیں. تو یہ میرا کوئی اتنا ٹاپک نہیں, کیونکہ میں یہاں ظاہر ہے ایسا میں ڈاکٹر تو نہیں, آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن دے رہی ہوں نا. تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو پڑھ لیجئے, اور یہ ہیں بھی اس میں ذرا کھلی باتیں, ظاہر سی بات ہے ٹاپک ایسا ہے. آپ کو عائشہ پورا اس کا 4 کلاسز کے اوپر سے ڈیٹیل میں کرا چکی ہے, تو اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے جتنی بات میں نے آپ سے کی ہے. ان میں کچھ جو ہے ٹیبلٹس بھی ایسی موجود ہیں, پلس جس کو ہم کہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ بعض دفعہ جہالت کی میں وجہ آپ کو کیوں اس چیز کو میں کیوں ریکمینڈ کر رہی ہوں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر ایک اس کو استعمال کرنے لگے. یہ اس لیے ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں, جو کہ یہ عائشہ ہی نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ ان لوگوں نے جب سروے کیا تو وہاں پہ اتنے بڑے یعنی داڑھی والے لوگ آئے ہوئے تھے اور اپنی بیویوں کے ابارشنز کرا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور جب ان سے یہ کہا گیا یعنی ڈاکٹر سے کہ بھئی آپ اس طرح کے مردوں کو آپ یہ کیوں نہیں بتا دیتے نا کہ پہلے وہ کانٹرسیپٹیو میتھڈ استعمال کریں تاکہ بچے کو تو ابورٹ نہ کرنا پڑے, تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ اس کو حرام کہتے ہیں. تو اب آپ یہ جہالت ہے نا, یہ جہالت کی قسم ہے. تو اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سٹیج پر اگر لا کے بچے کو ابورٹ کرایا جائے گا یہ سوچ کے کہ بچے زیادہ ہو گئے یا کوئی کمپلیکیشن ہو گئی, یا جیسا سیزیرین ہے, ڈاکٹر عام طور پہ 4 کہہ دیتی ہیں لیکن عورت کی صحت کسی قابل رہتی نہیں ہے. زیادہ تر سیزیرین سیکشن جو سی سیکشن کہلاتا ہے اس میں 2 بچے کے بعد جو زیادہ تر ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد آپ نہیں کنسیو کیجیے گا. تو ایسی صورتوں میں بھی ظاہر ہے پھر ایک عورت کو ضرورت ہے نا کہ وہ کانٹرسیپٹیو میتھڈ استعمال کرے, اس کی صحت کو خطرہ ہے, فیٹل ہے. تو ان میں جو ہے کچھ پلس بھی ایسی ہیں جن میں آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا, جو کہ یعنی باقاعدہ نام کے ساتھ یہاں پہ ان کا لیا ہوا ہے نام, یعنی ذکر کیا گیا ہے کہ جن کی کہ اجازت ہے. ٹھیک ہے, لینے کی, پلس تک کی, ہر پل کی نہیں اجازت ہے, کیونکہ اس میں آپ ڈیٹیل میں جب پڑھیں گی تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں یہ بات بتائی جا رہی ہے نا کہ کن کی اجازت ہے اور کن کی کیوں نہیں اجازت ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو میں نے آپ کو ازل کہا, اگر آپ انگلش میں سمجھنا چاہیں تو اس کو وڈرول میتھڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جو نہیں جس کو اردو سمجھ آ رہی تھی تو وہ سمجھ گیا ہوگا. تو وڈرول میتھڈ جو ہے یہ تو بالکل یعنی سنت سے اس طرح یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد جو چیزیں منع ہیں اس میں اسٹیرلائزیشن جس میں ٹیوبل لیگیشن آتا ہے, ویکسٹومی آتی ہے, یہ مردوں کی جو کروائی جاتی ہے, یہ تمام چیزیں منع ہیں. تو اب اس میں آپ یہ چاہیں تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا, یعنی جو بھی کوئی لینا چاہتا ہے, یعنی مثال کے طور پہ آپ کو خود نہیں ضرورت ہے تو آپ کی بچیاں ہیں, آپ کی بہویں گھر میں موجود ہوں گی, تو ان کو آپ یہ ضرور دے دیجئے تاکہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے. اور جو پلس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1-2 اس ٹائپ کی ہیں کہ جن کی کہ اجازت ملتی ہے اسلامی لحاظ سے. اور یہ جو ہے اگر آپ اس کو پیچھے دیکھیں تو یہ باقاعدہ ڈاکٹر سے بھی اپروفڈ ہے, ایک ڈاکٹر کا نام بھی لکھا ہوا ہے ان سے اور اسلامی جو پرسپیکٹو ہے دونوں کے حوالے سے اس کو بنایا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے کہ ہر صورت میں جو ہے انسان کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کرے اور اس کے بعد بچہ جب پیٹ میں آ جائے پھر جا کے بیوی سے کہے کہ یہ تو اب جان کو خطرہ ہے تو میں ابورٹ کرا دوں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ 6 بچے ہو چکے ہیں تو اب یہ 7واں ہونے لگا تو یہ مر جائے گی تو اب اس بچے کو ابورٹ کرے, وہ نوبت نہیں آنے دینا چاہیے. تو یہ بات ایک تو سمجھنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کچھ ممالک میں جو کہ ہمارے تو نہیں ہے, چھپ کے تو بہت کچھ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا چھپ کے تو بہت جو لیگلائزڈ
میتھڈ ہمارے یہاں اپنایا نہیں جاتا ہے. جو چاہتا ہے جا کے ابورٹ اپنے بچے کو کراتا ہے, ناجائز بچہ ہے یا چوتھا بچہ ہے یا پانچواں بچہ ہے, خوب یہ کاروبار کی صورت اختیار کیا ہوا ہے. لیکن کچھ کنٹریز بھی باہر کی ویسٹرن ایسی ہیں جن میں کہ ایبورشن کو لیگلائزڈ کیا گیا ہے, اور اس کو انہوں نے کیا کہا ہے, اب یہ آپ ان کا سمجھیں, جو کہتے ہیں نا کہ ان کی باتیں جو یہ مس گائڈ کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرو چوائس ہے. ٹھیک ہے, عورت کو کیا وہ دیا ہے, جھانسا دیا ہے کہ تمہیں اسلام تو کوئی رائٹ دیتا نہیں, تو ہم تمہیں یہ رائٹ دیتے ہیں ہماری کنٹری میں, یعنی یہ رائٹ ہے عورت کو, یعنی ہم لوگ اتنے لبرل ہیں, یا آپ اس کو کہہ لیجیے ہم لوگ اتنے عقل مند ہیں کہ ہم اپنی عورت کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ آنے والا بچہ اس دنیا میں آئے یا نہ آئے, یا تم اس کو آنے سے پہلے مار دو, یہ تمہاری اپنی چوائس ہے, کوئی اس میں پرابلم نہیں. تم 3 ابورٹ کرا لو بچے, 4 ابورٹ کرا لو, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, یہ تمہاری اپنی مرضی ہے. تو باقاعدہ, بلکہ میں ایک دفعہ CNN دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک میں عورت کا انٹرویو آ رہا تھا, تو اس نے باقاعدہ اس ٹائپ کی دوائیں نکالی ہیں جس میں کہ اگر بچہ کنسیو کر جاتا ہے, آپ کو پتا ہے نا ود ان کچھ آورس میں اگر ہونا ہوتا ہے تو ود ان کچھ آورس ہوتے ہیں جس کے اندر وہ ہو جاتا ہے بچہ کنسیو. تو اس نے کہا تھا کہ ہم ایسی دوائیں دے دیتے ہیں کہ وہ بچہ اسی وقت, یعنی اس میں اس کی جو ایک طرح سے وہ انیشیل ایبورشن کہلاتا ہے نا, کہ بالکل فرسٹ سٹیج پر ہی, یعنی ابھی وہ بچہ فارم ہوا, یعنی ابھی اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ بھئی یہ بچہ اب آگے گرو کرے گا, اسی وقت وہ کچھ دوائیں ایسی دے کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن وہ بھی جو چیز ہے وہ ناجائز ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے تو فیصلہ ہو گیا تھا نا اس کا. میں جو آپ کو چیز بتا رہی ہوں نا, یہ سب ان سے پہلے کی ہیں, یہ جو اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو وہ عورت باقاعدہ بحث کر رہی تھی نا, اور اس کو سب کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ کیوں اس طرح عورتوں کو مس گائڈ کر رہی ہیں. اور اس کے فیس بک کے اس کے بنے ہوئے تھے, وہ فیس بک کے اوپر یعنی اس کا پیج بنا ہوا تھا, اور وہ مختلف لوگوں کو اس طرح سے عورتوں کو وہ یہ ایک طرح سے میسج دے رہی تھی کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے, کہ اگر یہ بھی اسٹیج ہو جائے گی تو اب ہم نے یہ بھی طریقے نکال لیے ہیں کہ جس سے کہ تم بچے کو ابورٹ کر سکتے ہو. تو بہرحال انہوں نے عورتوں کو یہ سکھایا کہ یہ پرو چوائس ہے, تمہاری اپنی چوائس ہے, تم چاہو تو بچے کو لاؤ, نہیں لاؤ یہ کسی کا اختیار نہیں. تمہیں اپنے ہسبینڈ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, تمہیں اپنی ساس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کسی سے مشورہ فرینڈ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری اپنی چوائس ہے. اور ڈاکٹر کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ تمہیں سمجھائے. یعنی باہر کے ملکوں میں جہاں پہ ابورشن لیگلائزڈ ہے, وہاں پہ ڈاکٹرز پورا کوآپریٹ کرتے ہیں عورت کے ساتھ. یعنی جب عورت جا کے بتاتی ہے کہ مجھے بچے کو ابورٹ کرانا ہے, تو وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, جیسے ہوتا ہے نا, بہت ہی ویلکم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اٹس یور رائٹ, بالکل ہم آپ کو بچے کو ابورٹ کرا کے دیں گے, یہ انداز ہوتا ہے نا ان کا. تو اس پر یہ ہے کہ اسی کے جواب میں جو اگر آپ سمجھیں کہ ہمارا جو معاشرہ اس کو, یعنی جو دینی معاشرہ جو ہے یا ہمارا دین ہے نا, تو وہ کیا کہتا ہے, اس کو نگیٹ کر کے کہتا ہے پرو لائف. یعنی جو ایک دین کی طرف انکلائنڈ عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ایک زندگی کو دنیا میں لانے کے فیور میں, چاہے وہ ایب نارمل ہے, چاہے وہ نارمل ہے, چاہے وہ 5واں بچہ ہے, چاہے وہ 6واں بچہ ہے, چاہے اس کو ڈاؤن سنڈروم ڈاکٹر نے فیٹس میں ڈکلیئر کر دیا کہ یہ نارمل بچہ نہیں ہے, اس کے باوجود ہم پرو لائف ہیں, ہم زندگی کو دنیا میں آنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کو ورک شاپ بھی کرائی تھی عائشہ عامر کے حوالے سے, تو اس نے الحمدللہ بہت کام کیا ہے, میری بہت اچھی فرینڈز میں سے ہے, تو بہت اس نے کام کیا ہے, کچی آبادی سے لے کے بڑے بڑے ہاسپٹل سے لے کے اور مختلف جگہوں پر اس پیغام کو, جو میں ابھی آپ کے سامنے, میں تو بہت ہی چھوٹے یعنی کم لیول پہ بات کر رہی ہوں, اس نے تو پوری ورک شاپ آپ کو کرائی تھی, اور اسی کے حوالے سے اسی نے اس کو پریپیئر بھی کیا تھا, یہ جو برتھ کنٹرول میتھڈز ہیں اسلامک پرسپیکٹو کے حوالے سے. تو یہ جو نام بھی اس نے رکھا تھا, تو سینکٹیٹی آف لائف رکھا ہے اپنے ورک شاپ کا نام, جو کہ ہمارے یہی علم کے انڈر یہ کام وہ کر رہی ہے. سینکٹیٹی آف لائف کا کیا مطلب ہے؟ حرمت جان, یعنی ایک جو جان ہے اس کی ایک اہمیت ہے, اس کا کوئی ایسی کوئی کسی بچے کی جان نہیں لے سکتا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کٹ کے بچہ باہر آ رہا ہے, تو یہ ماں ہے کہ کوئی کرمنل ہے؟ آپ سوچیں نا, قاتل ہے, مطلب وہ ماں تو کہنے کے نہیں حقدار ہے نا. تو یہی بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں نے, اس میں نعمان علی خان کے بھی لیکچرز موجود ہیں, ذاکر نائک نے بھی اس کے اوپر کافی کام کیا ہے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک بچے کا حق ہے کہ وہ دنیا میں آئے,
بس جیسا بھی اللہ نے اس کو بنایا. تو یہ کوئی ریزن نہیں ہم دے رہے نا. اور یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اب نارمل تو کم ہے, زیادہ تر تو کیا ہے 5واں بچہ نہیں چاہیے. آپ سوچیں نا. تو یہ جو چیز ہے اس سے بہتر آلٹرنیٹو یہ ہے, جو بات سمجھا رہی ہوں میں آپ کو وہ یہ ہے. اور اگر نہیں اس کے باوجود بچہ کنسیو ہو گیا, اب یہ کسی ماں کو یا کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ پھر اس سے یہ حق ایک اولاد سے یا ایک بچے سے چھینے. تو اس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ نتیجہ اس کا کیا نکلا. چائنا ہے, جاپان ہے, اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے, ان کے پاس آبادی بہت زیادہ تھی, تو انہوں نے جو ہے بچوں کو یعنی کوشش کی کہ بچے کم پیدا ہوں, ایک بچہ ہو, یا بالکل ایسے کپلز کو کیا انکریج کیا کہ ویسے ہی رہو تم, یعنی شادی بھی کر لو تو بچے پیدا نہیں کرو. اب اس کے بعد آج حال یہ ان کا ہو گیا ہے کہ ان کے پاس بوڑھے اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ بوڑھے ہیں, اور نوجوان نسل موجود نہیں. نہ ان کا ٹیک کیئر کرنے کے لیے موجود ہے, نہ آگے کام کرنے کے لیے موجود ہے. یہ نتیجہ نکلا ہے. اس کے علاوہ فرانس میں اتنے بچوں کی تعداد کم ہو گئی اور ان کو مین پاور کی اتنی ضرورت پڑ گئی ہے کہ انہوں نے فرانس میں اگر کوئی عورت یعنی پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے, انعام دینے لگے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو چیزیں انہوں نے خود نکالی اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, اسی کو پروف کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, کیونکہ اسلامی تعلیم تو دیتے نہیں نا, ایک طرح سے ایتھیسٹ ان کی تعلیمات ہیں. اچھا, سویڈن ہے, کیونکہ یہ جتنی ویسٹرن کنٹریز ہیں سب میں ہی فیملی پلاننگ اور یہی ہے نا کہ بچے کو ابورٹ کراؤ, سب لیگلائزڈ ہے, کچھ کنٹریز میں لیگلائزڈ ہے. تو سویڈن میں ماں کو 3 سال کی چھٹی میں تنخواہ کے دی جاتی. اس کے علاوہ بھی کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ ماں کو اور ساتھ میں ہسبینڈ کو بچے کا ٹیک کیئر کرنے کے لیے باقاعدہ چھٹی سینکشن ہوتی ہے اور سیلری بھی ساتھ دے دی جاتی. یعنی کیوں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اب ان کو پتہ یہ چل رہا ہے کہ نوجوان نسل ختم ہو رہی ہے, اور اگر آپ کسی ملک کی ترقی دیکھیں تو وہ نوجوان نسل کے تھرو ہوگی نا, بوڑھوں کے تھرو تو نہیں ہوگی. تو یہ اس کے ریپرکشنز آئے ہیں آگے جا کے بہت زیادہ. اور آج آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ پھر بھی کہیں نا کہ ابھی بھی وہ غریب نہیں ہوئے, تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنی محنت کی وجہ سے وہ غریب نہیں ہو رہے. لیکن اوور آل اگر آپ ان کا معاملہ دیکھیں تو ان کی جو جتنی بھی نوجوان نسل ہے اس کے اوپر اتنا پریشر ہے. کبھی آپ ریڈر ڈائجسٹ یا دوسرے میگزین وغیرہ نکال کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ وہ لوگ بعض دفعہ, یہ جاپان میں خاص طور پہ 24 آورس میں 23 آورس یہ کام کر رہے ہیں, 2 سے 3 گھنٹے صرف سوتے ہیں. یہ ان کا حال ہے. اس قسم کی جابس اب وہاں پہ زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو بہرحال یہاں پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی, جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں تم نہیں دیتے, تو یہ جو مالتھیوس کی سب سے پہلے تو ہم تھیری کی بات کریں گے کہ یہ فیل ہو گئی. ہمیں خود پتا ہے کہ جیسا جیسا وقت گزر رہا ہے تو نہ کوئی قحط آ رہا ہے, نہ کوئی مرغی کی کمی ہو گئی ہے, بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب اتنی بہتات ہے کہ اگر ابھی کسی بچے سے کہیں گھر میں چکن بریانی بنی ہے تو وہ کوئی ایسا خوشی کا اظہار نہیں کرے گا. کیا چیز ہے یہ؟ بڑی عام سی چیز ہے جو ایک زمانے میں یعنی بڑی ہفتے میں بنتی تھی یا بڑی اہمیت کی بات ہوتی تھی نا, ہم سب جانتے ہیں. اور چکن کی تو آپ سمجھیں ایسی, یہ جو فروزن فوڈ نکلے ہیں انہوں نے تو چکن کو ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے بالکل ویلیو ہی نہیں ہے. جیسے چکن نگیٹس وغیرہ ہے نا, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, اتنی پلیٹ بھر کے ہی چکن تلی ہوئی رکھی ہوئی ہے. جو کہ آپ پہلے کیا طریقہ ہوتا تھا کہ ایک بوٹی, جیسے مثال کے طور پہ سب کا ایسے بنتا تھا نا کھانا, ایک بچے یا ایک فیملی ممبر کے لیے ایک آلو, اگر آلو کا سالن ہے آلو اور ایک بوٹی اور شوروا, ٹھیک ہے نا, یہ حساب ہوتا تھا. اب تو یہ چیز اتنی فراوانی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر بچہ آج کہتا ہے مجھے نگیٹ, ماں سے کہتا ہے لا کے دو, وہ پورا پیکٹ لاتی ہے جس میں 16 نگیٹ یا 25 نگیٹ ہوتے ہیں. اگر وہ 8-10 بھی ایک دفعہ میں کھا لیتا ہے, ماں بہت خوش ہوتی ہے, کہتی میں بیٹے نے آج اتنا اچھا کھانا کھا لیا. ٹھیک ہے نا, وہ نہیں دیکھ رہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے ریپرکشنز آگے آپ دیکھ لیجئے, بلڈ پریشر, شوگر, اوبیسٹی, وہ سب الگ ہو رہی ہے. لیکن یہاں بتانا مطلب یہ ہے کہ مالتھیوس نے جو اپنی تھیری دی تھی وہ کہاں گئی 19th سینچری میں. ابھی تو اگر ہم دیکھیں تو چکن تو انقا ہو جانی چاہیے تھی. آپ اور مجھے تو اس وقت بھٹے ہونے چاہیے تھے کچے, وہ ابال کے ہم کھا رہے ہوتے, یا دالیں تھوڑی سی ہوتی ہیں جن کو ہم ابال کے کھا رہے ہوتے, اور چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا. بکریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, گوشت بھی, گائے بھی ختم ہو جاتی. آج تو آپ کسی دکان پہ جائیں, آپ جتنا مرضی گائے کا گوشت لے لیں, جتنا مرضی آپ بکرے کا گوشت لے لیں. اتنی فراوانی تو کبھی نہیں تھی. جس کو کہتے ہیں نا مرغی کی, تو جس کو کہتے ہیں جگہ جگہ نہیں, آپ کو لگے گا دکانیں کھلی ہوئی جگہ جگہ.
اینی ٹائم آپ جائیں, آپ کو کبھی یہ نہیں پتا چلے گا, آپ کا ڈرائیور یا آپ کا نوکر آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ باجی مرغی نہیں ہے, اویلیبل نہیں ہے مرغی. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو یہی بات آپ یہاں دیکھ لیجئے, جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ یہاں سامنے آ رہا ہے نا, کہ ہم رزق دیتے ہیں انہیں, تم نہیں دیتے ہو رزق. ہمارا کام ہے رزق کو فراہمی, رزق کی کرنا. آٹا آپ دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہم اسے مہنگا سمجھتے ہیں, ایسا بھی نہیں مہنگا ہے کہ کوئی افورڈ نہ کر سکے. تو آپ روٹی کا معاملہ دیکھ لیجئے, پاکستان میں آپ دیکھیے جگہ 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 تندور لگے ہوئے. جتنا پیٹ روٹی بھرتی ہے ایک انسان کا, وہ جتنے بھی آپ دنیا میں ویسٹ میں یہ لوگ کھانے کھا لیں, میں اس سے کمپیئر کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ امیر یعنی جو کنٹریز ہیں وہ اگر یہ سمجھیں کہ بھئی سب مر جائیں گے, تو یہاں تو زیادہ آسان ہے پیٹ کو بھرنا غریب ممالک میں, وہ چاہے بنگلہ دیش ہو گیا, پاکستان ہو گیا, یا آپ انڈیا ہی ہے نا, یہ تین ہمارے زیادہ ہی غریب ممالک میں آتے ہیں نا. تو آپ یہ انڈیا وغیرہ سب جگہ دیکھ لیجئے, روٹی کی اتنی فراوانی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. غریب سے غریب اگر یہ مزدور بھی ہوتے ہیں تو وہ اگر ایک چٹنی اور روٹی دو کھا لیتے ہیں تو ایسا اچھا ان کا پیٹ بھرتا ہے, اور نرشمنٹ اور طاقت سب ان کو ملتی. تو آپ مجھے بتائیے نا, کہاں اللہ جو بات ہے رزق کم ہو گیا, کیا مصیبت آ گئی؟ سب کچھ ویسے ہی موجود چل رہا ہے. تو بات یہی ہے کہ اصل میں اگر آپ دیکھیں, میں اگر امریکہ کے آپ کے سامنے کچھ یہاں اسٹیٹسٹکس ہیں, ان کے ریکارڈز ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ امریکہ میں آتا ہے کہ 96 بلین کھانا جو ہے ان کا پھکتا ہے. اور اگر یہ 96 بلین کھانا جو ہے یہ یعنی دنیا بھر میں جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ اگر یہ تقسیم کیا جائے تو کوئی شخص بھوکا نہ رہے. یہ پھینک دیتے ہیں اپنا کھانا, یعنی یہ ان کے طریقے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, باتیں بہت کرتے ہیں, تھیریز بڑی دیتے ہیں, مگر حال ان کا خود کا اپنا یہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ ممالک میں جن میں کہ ڈینمارک ہے, اور آپ بھی سمجھتے ہیں نا جہاں کی یہ ڈیری بڑی مشہور ہوتی ہے نا, دودھ وغیرہ ان کا مشہور ہوتا ہے, سوئٹزرلینڈ, یس, اس طرح کی جو کنٹریز ہیں, تو یہاں پہ ان کے پاس اتنی فراوانی ہے گائے کی, دودھ کی, چیز کی اور مکھن کی کہ یہ جو ہے کتنا جو ہے دنیا کے ملکوں میں بھی بھیج دینا, اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتا ہے اس کا کریں کیا. یعنی پوری ویسٹرن کنٹریز میں بھیج دیا, یہاں پر بھی آتا ہے, یہاں آپ دیکھتے ہیں نا یہ ڈانو وانو یہ سارے وہیں کے تو ہیں. تو یہ سب آنے کے باوجود جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تو وہاں کی حکومتیں اپنا کاروبار چلانے کے لیے کیا کرتی ہیں کہ کسانوں سے وہ خریدتی ہیں, یعنی مکھن بھی لے لیا اور یہ جو چیز ہے یہ سارا دودھ لیا, بیسکلی اس کو سارا بنایا اور لے لیا, اور کچھ جو ہے وہاں کے فارمز جو ہیں وہ باقاعدہ مکھن وغیرہ بھی بناتے ہیں, ان کو لے کے سمندر میں ڈمپ کر دیتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر یہ مارکیٹ میں اتنا زیادہ آ گیا تو کیا ہوگا, مارکیٹ ویلیو کم ہو جائے گی. تو اس حد تک یہ یعنی یہ جو ہوتی ہے نا یہ بزنس ٹیکٹکس ہوتی ہیں, یعنی آپ سمجھیں نا اپنے بزنس کو چلانے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ان کو یہ گوارا ہے کہ کچھ ہم جو ہمارا زیادہ ہے نا چیز اس کو ہم سمندر میں پھینک دیں, لیکن غریب ممالک کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ان کا دل نہیں راضی ہوتا اس کے اوپر. تو اس طرح کی آپ کبھی نیٹ پہ جائیں تو آپ کو ایسے ایسے انکشافات ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز اپنے آپ کو جو بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا اپنے آپ کو غریب پرور اور اپنے کو شو کرتے ہیں نا ایک ونیئر چڑھا کے, یہ ہے نہیں ویسے. بات ساری یہ ہے کھانا جو جتنا یہ لوگ پھینکتے ہیں, اور آپ ان کو نا یہاں پر بھی دیکھیے, آپ لوگوں نے کبھی اگر میں جو یہاں کی چینز ہے نا, میں نام نہیں لینا چاہ رہی, جو بھی یہ باہر کی چینز ہیں, آپ کبھی ان سے معلوم کیجئے, آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کا جو چپس وغیرہ کے ہیں کہ ان کے کچھ آرز ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو پتا ہے یہ ڈسٹ بن میں چپس کو ڈال دیتے ہیں اگر اتنی دیر میں کوئی ان کا خریدنے والا نہ آئے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہیں, سیلی, جو ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں نا سیلی ہو جاتی ہیں, سیل جاتی ہیں, کیا کہنا چاہیے اس کو اردو میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں, نرم ہو جاتی ہیں, سوگی جو ورڈ ہوتا ہے نا, تو وہ سوگی ہو جاتی ہیں. تو آپ کبھی پوچھیے گا ان سے جا کے, یہ ان کا رول ہے, یعنی یہاں کس حد تک ہوتا ہے, پوری دنیا میں تو یہ ہوتا ہے, یہاں پر بھی میں آپ کو ان کا رول یہ بتا رہی ہوں. یہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اتنے سے اتنے گھنٹے, جیسے مثال کے طور پہ کچھ بھی 6 یا 8 گھنٹے تک وہ چپس رکھی رہی اور کوئی لینے نہیں آیا, انہوں نے فرائر میں ایکسٹرا بنا لی تھی, تو وہ اس کو اٹھا کے اور ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں. یہ ان کا رول ہے اور یہ چیز انہیں گوارا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کوالٹی پہ ان کے اپنا کیا کہنا ہے, ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر رہے, لیکن ویسے آپ دیکھیے کر کیا رہے ہیں, پھینک رہے ہیں. تو فراوانی تو بہت ہے
لیکن وہ جو اللہ کا کیونکہ ڈر نہیں ہے، اللہ کا تقوی نہیں ہے کہ اس کو کسی غریب کو دے دیں یا کوئی کاؤنٹر بنا دیں یا کوئی طریقہ کار اختیار کر لیں، تو یہ معاملہ ہوتا ہے. ایسی آپ ہمارے یہاں بھی دیکھ لیجیے، آپ دور کیوں جا رہے ہیں، آپ ہمارے بھی دیکھ لیجیے شادی ہالوں میں کیا ہوتا ہے. پوری یہاں تک بھری ہوئی جو بوٹیاں ہوتی ہیں وہ جو ہوس میں نکال لی ہوتی ہیں، اس کو کیا زیادہ تر بہرے کیا کر رہے ہوتے ہیں، پھینک رہے ہوتے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے نا وہ تو آج بھی ہے. یعنی مراد بتانی آپ کو کیا ہے کہ فراوانی بہت ہے کھانے کی. لوگ بالکل یہ غلط تھیری ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دعویٰ کیا ہے کہ ہم رزق دے رہے ہیں، تم رزق نہیں دیتے ہو، کہ جس کی بنا پہ تم اولاد کو جو ہے مصیبت سمجھ رہے ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آگے پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس یعنی حکم کے بعد اگلا جو حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہاں پہ تو اتنی بات ہے کہ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو قتل اولاد ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، یعنی ابورٹ وغیرہ بچوں کو کرا دینا. اس کے بعد جو ریلیشن ہو رہا ہے اگلی آیت کا پچھلی آیت سے وہ کافی جڑتا ہوا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا.